یہ اس کا اب ترجمہ ہم دیکھتے ہیں کہ اے رسول، تمہاری طرف جو چیز تمہارے رب کی جانب سے اتاری گئی ہے اس کو اچھی طرح سے پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا، اور اللہ لوگوں سے تمہاری حفاظت کرے گا، اور اللہ کافروں کو ہرگز راہ یاب نہیں کرے گا۔ ان جو آیات کے اندر نا 4 طرح کا خطاب ہے، جو ٹوٹل جو آیات ہیں نا 67 سے لے کے 86 تک، یہ 4 لوگوں سے، پہلے نبی علیہ السلام ہیں، اور اس کے بعد اہل کتاب کو مخاطب کیا گیا، پھر یہود اور نصارہ کا کفر، اور آخر میں نصارہ کو کفر۔ تو آج اس ایک آیت کو پہلے لیتے ہیں، اور اس ایک آیت کے ساتھ جو مذاق ہوا ہے، شاید ہی تاریخ میں کسی جگہ مذاق ہوا ہو، اس آیت کا وہ استعمال شیعہ کرتے ہیں، اور ہمارے شیعہ بھائیوں نے اس کا وہ حال حشر کیا ہے بھی چھوڑ دیں۔ ہاں جی، بات یہ کہی گئی کہ اے رسول، آپ پر جو بات اللہ نے اتاری ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا دیں۔ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو آپ رسول نہیں رہیں گے، اور لوگوں سے نہیں آپ نے ڈرنا۔ باقی رہ گیا ہدایت، وہ اللہ کافروں کو نہیں دیتا۔ کہتے ہیں جی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولایت تھی نا، اس کے بارے میں، اس کے پس منظر میں اس کے شان نزول جو ہے وہ حضرت علی کا پس منظر ہے۔ بھی اللہ نے کہا لوگوں کو بتا دے نبی بھی علی تیرے بعد خلیفہ ہوگا، ہیں، اور وہ تو نے اگر نہ پہنچایا تو پھر دیکھ لینا تو نبی نہیں رہے گا۔ اور اس لیے ولایت ایسا مقام ہے، اور منصوص من اللہ امام ہے، تو وہ منصوص من اللہ امام کا اگر نہ بتایا جائے تو نبی نہیں رہے گا۔ چلو حضور پاک نے تو پہنچا دیا، نبی نہیں رہے گا۔ وہ جو 12واں امام گیا ہوا غائب ہوا ہے، اس کو بھی ہمیں بتایا جاتا بھی وہ ہمیں کس سپرد کر کے جا رہا ہے، آیت اس پہ نہیں لاگو ہوتی، یہ لگا گیا ہے۔ اتنے آیات اللہ بنے ہوئے ہیں، اتنے سارے ہیں، اتنے سارے دنیا کے اندر، ان آیات اللہ کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ جب تقریر شروع کریں گے حجت الاسلام والمسلمین آیت اللہ فلانا، جو نئی بھی قوم سے 2-4 کلاسیں پڑھ کے آیا وہ بھی وہی آیات اللہ، حضرت آیت اللہ خامنئی بھی آیات اللہ۔ ہاں جی، یہ بھی ہمیں بتایا نا، پھر 12ویں امام کے وقت بھی تو یہ آیت اترنی چاہیے تھی نا کہ وہ ہمیں کس کے سپرد کر گئے۔ کہتے وہ 12 امام جو ہے نا وہ ہمیں 4 نائبین کے سپرد کر گئے۔ کس کے سپرد کر گئے؟ 4 نائبین، یعنی امام نے پھر اندر خود غار میں بیٹھے رہے، باہر انہوں نے اپنا ایک نائب بنا دیا، اس نائب نے مرنے کے بعد وقت دوسرا نائب بنا دیا، اس مرنے کے بعد تیسرا بنا، اور اس کے بعد چوتھا جو تھا نا اس کو امام زمانہ نے کہا بھی تو اب میرا آخری نائب ہے۔ اندر جاتا تھا وہ غار کے اندر، ساری باتیں پوچھ کے امام سے کہ مسئلے مسائل ہدایات لے آتا تھا، اور باہر آ کے لوگوں کو وہ بتا دیتا تھا۔ ٹھیک ہے، پہلے تو ہمیں کیا کیا انہوں نے 12 امام مانو جی، 12 کے بعد اب 12 کا 4 نائب بھی مانو، اور وہ چوتھا جب باہر آیا نا ان کا نائب، ان کو نوابین کا کہتے ہیں نا، یہ وہ جب باہر آیا اس نے کہا جی، امام نے کہا آج کے بعد نا تم پر حدیثیں حجت ہیں اور علماء کرام حجت ہیں ہمارے، یعنی یہ نائب مر جائے گا، اس کے بعد کھلی چھٹی۔ وہ کام جو حضور کے بعد ہم نے کر لیا تھا پہلے ہی نہیں بھی حضور کے بعد علماء حجت ہے، اب انہوں نے بعد میں 250 سال بعد ان کو بھی سمجھ آئی ہے، تیرے صدقے تہاڈے قربان کیا ہیں۔ ان کی باتیں سنا کریں، کہاں سے یہ سارے فرقے نا عقل سے چلاتے ہیں بات، وہی قرآن سنت ہے جی، پھر آ کے پھر اپنی مرضی جو مرضی کرے۔ اور جی ہمارا دین بڑا اپ ڈیٹ ہے، ایک دوسرے کو کہتے پھرتے، وہ ان کو تانے دیتے ہیں، ان کو تانے دیتے کہ حضور پاک نے یہ، اللہ نے نبی پاک کو یہ کہا کہ اے نبی تم ولایت علی کا اعلان کر دو، تو کہتے جی یہ اس دن اتری ہے جب حجت الوداع نہیں ہوا، حجت الوداع جو ہے یہ ہوا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں حج میں یہ آیت اتری، تو اس کے بعد پھر حضور نے ہاتھ پکڑا، پھر حضور نے ساری لکڑیاں کٹھی کی، وہ اونٹوں کے پلان کٹھے کیے، بڑے سما بڑا باندھتے ہیں، ابھی تو آپ کو میں ابھی سما باندھا نہیں، کبھی ان کی مجلس میں جائیں بڑا سما بنتا ہے اس آیت پہ، اس آیت بچے کو یاد ہے جی، وہ نبی علیہ السلام نے قوم غدیر کا مقام کیوں سلیکٹ کیا، پہلے تو اس پہ ایک خطبہ
پھر اس خطبے غدیر کے مقام پر کیا کیا، اس پہ ایک خطبہ، وہ پھر اونٹ اکٹھے کیے، اونٹوں کو اکٹھا کیا، ان کے اوپر سے جو کجاوے تھے، وہ پلان جو ہوتے ہیں وہ اکٹھے کیے، ان کا پھر ایک ممبر بنایا، اوپر حضرت علی کو چڑھایا، پھر ہاتھ پکڑا، پھر کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو نیچے پھر حضرت عمر کھڑے تھے، انہوں نے کہا بخن بخن، ہاں علی بلے او بلے علی تینوں علی مولا بناتا۔ تو پھر کہا کہ جو تجھ سے دشمنی کرے وہ مجھ سے دشمنی کرے، جو تجھ سے دوستی رکھے جو مجھ سے دوستی رکھے، جو تو میرا وزیر خلیفاتی و وزیری و وسیع، جو ہو سکا نا جی کر دیا، جو بھی لفظ کوئی رہنے نہیں دینا، باقی زیادہ پریشان نہ ہوں۔ یہ تو آپ کو دکھا دیں گے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں بھی ہم ہے جی۔ البانی صاحب بھی کہتے ہیں کہ نہیں وہ خلیفہ تھی، سارے ہی پھنس گئے۔ ایک کتاب انہوں نے بنائی ہوئی ہے المراجعات، اس کا جو مذہب اہل بیت جو ہے نا اس کا ترجمہ ہوا ہے، یہاں پڑھی ہوگی، میں بھی اس زمانے میں مطلب جب نیا ان کا انٹروڈکشن شروع کیا میں نے، وہ اردو میں آ گئی، چلو جی میں نے پڑھ لی۔ اس میں بتایا جی کہ ایک نا دو عالم سفر کر رہے تھے، ایک مصر کا تھا ہاں جی، ایک ایرانی تھا، وہ مصر والا وہ شافی تھا، ان دونوں کی آپس میں جہاز میں بحث ہو گئی، پھر دونوں نے ایک دوسرے کو خط لکھے، انہوں نے اس کا ایڈریس لے لیا، اس نے اس کا ایڈریس لے لیا، اس نے پھر اس کو خط لکھے ہاں جی، یہ اس کو جواب دے وہ اس کو جواب دے، وہ پھر خط و کتابت ایک جگہ اکٹھی ہو گئی، بحث کی بھی شیعہ مذہب کیا ہے، اس نے پھر جواب میں کہنا بھی آپ تو یہ کہتے ہیں، وہ آگے سے شیعہ پھر جواب دے نہیں اصل میں ہم یہ کہتے ہیں، اعتراض تو آپ کے گھر ہیں، کتابیں آپ کے ہاں ہیں، حوالے آپ کے، وہ پھر کتابوں کے حوالے دیتا ہے۔ اخیر میں کیا ہوتا ہے، وہی جو ہوتا ہے ساری انڈین ہندی فلموں میں بھی، بوش جو تھا سنی وہ شیعہ ہو گیا، وہ ہنسی خوشی رہنے لگے، سارے ولن بھی مارتا، سارے ختم ہو گئے، بس آپ کو پتہ اینڈ کی ہوتا ہے۔ عقل مند لوگ تو یہی ہوتے ہیں بھی کتاب کہاں سے چھپی پہلے تو یہ دیکھنا پڑتا ہے نا، ہے جی۔ میں نے وہ کتاب پڑھ کے کہا بھی ہمارے عالم کے اندر عقل ہی نہیں تھی بھی یہ ساری جتنی حدیثیں ہیں یہ تو پہلے سے سارے علماء لکھتے جا رہے ہیں بھی ضعیف ہیں اور کمزور ہیں، تو عالم نے آگے کوئی جرا ہی نہیں کی، ہمارے نے بولا ہی کوئی نہیں، اتنا وہ عالم ہی نہیں ہوگا جس کے ساتھ تم نے بحث کی۔ پھر ان کا ایک اور عالم اٹھ گیا ڈاکٹر تیجانی سماوی، اس پہ بھی ان کو بڑا، اس کی بھی ایک جو نا علیہ السلام پہ بحث شروع ہو گئی، پھر اس نے بھی جناب 6 کتابیں اس نے لکھی ہیں، کونوا ما صادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، ثم اہتدیت، اور میں ہدایت پا گیا، ہاں جی۔ نہ دیکھو تسی بلے ہو بلے، مولوی جب زور لگاتے نا فرقے کی طرف بڑا مزہ آتا ہے۔ المیہ جمعرات بھی حضرت جمعرات کے دن خط نہیں لکھنے دیا تھا حضرت عمر نے، المیہ جمعرات، ہاں حضرت ابن عباس روئے ہیں اس دن، کہتے ہیں ہائے جمعرات ہائے جمعرات، آپ کی کتابوں میں اس سے پھر کتاب بنائی المیہ جمعرات، ہاں جی۔ ثم اہتدیت، میں اور میں ہدایت پا گیا، کونوا ما صادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، قرآن نے کہا ہے جی۔ بڑی کتابیں 6 کتابیں، آیت کے ساتھ بڑا بکھیڑ کیا انہوں نے کہ یہ آیت میں آیا کہ تم نے، پھر کبھی تو کہ ہم پوچھتے ہیں بھی یہ کب ہوا، کہتے جی یہ خم غدیر کے مقام پہ سرکار نے ساری دنیا کو بتایا کہ علی میرے بعد خلیفہ ہے، ٹھیک ہے، اتنی سی بات بتانے کے لیے، اور حضور نے خم غدیر رکھا، آپ نے فرمایا خم غدیر تاکہ آگے آنے والے جو ہیں پیچھے سے جانے والوں کو، سینٹر تھا جو آگے زیادہ چلے گئے ان کو واپس بلایا، جو ادھر سے آ رہے تھے ان کو وہاں روک لیا، کبھی کہا کہ ان کو اس لیے پالان رکھے کیونکہ عربوں سے کبھی اونٹ جانے نہیں، اونٹ نہیں جانے، اس کے اوپر سے کجاوے نہیں جانے، جب کجاوے نہیں جانے تو ان کو پھر کجاوا دیکھ کر ممبر یاد آئے گا، ممبر جب یاد آئے گا پھر علی یاد آئے گا، پھر علی یاد آئے گا پھر رسول یاد آئے گا، جب رسول یاد آئے گا پھر من کنت مولا فہذا علی مولا یاد۔ آپ کو کیا پتا جب وہ ممبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو کیا پتا کیا ہو رہی ہوتی ہے عوام کے ساتھ، وہ نیچے بیچارے بھولے بھالے، اتنے نعرہ پنجتنی حیدری، بڑا نعرہ ایٹم بم، سپریم بم، حیدری 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 حیدری۔ مجلس سے کبھی آپ نے سننے والا کوئی پڑھنے والا ہو ذرا، پھر اس پہ کہتا ہوں مولا کی قسم
فلانے کی قسم، زہرا کی چادر کی قسم، یہی ہے شیخ حرم جو چرا کر بیچ کھاتا ہے۔ دل کے ویسو چادر زہرا و گلی میں بوزار، اقبال نے کہا تھا، کہتا یہی مولانا مولوی ہے، یہی اس طرح کے جو لوگ ہیں سچے علماء نہیں، 2 نمبر مولوی جو چرا کر بیچ کھاتے ہیں۔ دل کے اویس کا دانت، حضور نے دانت توڑ دیے سنی، چادر زہرا شیعہ، آج کل ایام فاطمیہ منا رہے جی، حضرت عمر نے آگ لگا دی گھر لے جا کر کے، فلانا کر دیا، آج کل منایا جا رہا ہے، بڑا ماتم ہو رہا ہے، ڈرامے فلمیں بڑی ہو رہی، آگ لگ رہی ہے نیٹ پر۔ وہ گلی میں بوزار، یہ سوشلسٹ نہیں جتنے بھی، یہ کہتے ہیں اسلام میں سب سے پہلا سوشلسٹ حضرت ابوذر غفاری ہے، کتاب لکھی ہے، حضرت ابوذر کا بڑا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں پہلا سوشلسٹ تھا یہ ابوذر۔ یہ 100 سال پہلے کتاب لکھی گئی ہے، کتنے سال پہلے؟ آپ نہیں، آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہے، آپ تو سو رہے۔ حضرت ابوذر غفاری، گلیم ان کی یہ جو چادر ہوتی نا گدڑی، اس کو کہتے ہیں گلیم میں بوزار، دلک کہتے ہیں دانت کو، کہ حضرت ویسے کرنی نے کہا پتہ نہیں کون سا دانت ہے، وہ والا آسمانوں کیلے اترے انہیں پاس کے لیے، اور چادر زہرا آئے دیکھ لے کہاں آئی ہے، بات پیچھے کیا ہو رہی ہے، اور آقا دیکھ لو جی، بات ادھر سے کچھ چل رہی ادھر سے کچھ چل رہی، یہ درمیان میں اب پہ ہی بندے شک پہ، بندہ کہ سوچنا ہے ہاں پتہ نہیں درمیان چایت کتوں آ گئی۔ جس بندے کا دماغ نہیں کام کرتا اس کو یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بلا شبہ من کنت مولا فہذا علی مولا، رسول خدا نے فرمایا مگر اس کا یہ مقام نہیں ہے، اور اس کے وہی معنی ہیں جو ہم سب کہتے ہیں بھی جس آدمی کو رسول اللہ سے محبت ہے اس کو علی سے بھی محبت رکھنی پڑے گی، اور اس کا پس منظر سب کو پتا ہے۔ حضرت علی نے مال غنیمت میں سے کچھ زائد لے لیا، اس کی شکایت آ کر کے لوگوں نے کی، ان میں حضرت ابو برزہ اسلمی بھی تھے اور دیگر صحابہ کی جماعت بھی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے اس مال غنیمت کے بارے میں سب کو کہہ دیا بھی علی اس کو بانٹیں گے، تو آپ کو اچھا نہیں لگا کہ میرا نمائندہ اگر تقسیم کر رہا ہے اور میرے لگائے ہوئے بندے پر اگر آپ کو اعتماد ہے تو پھر کس پر آپ اعتماد کریں گے؟ آپ نے حضرت علی کو بطور اہل بیت انٹروڈیوس نہیں کرایا وہاں، آپ نے اپنے ایک صحابی کے طور پر اس کو انٹروڈیوس کرایا وہاں پر، کہ میرا نومینیٹڈ آدمی، میری چوائس اگر تم لوگوں کو پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے وہ میرا رشتہ دار بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ بندہ اتنا میرا پکا صحابی اور امتی ہے کہ اللہ پاک اس سے شدید محبت کرتے ہیں اس کے اعمال کی وجہ سے، اور میں بھی محبت کرتا ہوں اس کے اعمال کی وجہ سے، اور اللہ نے مجھے بتایا کہ یہ خاتمہ بالایمان ہوگا اس کا، یہ اور ان لوگوں کی طرف مرتد نہیں ہو جائے گا پیچھے سے، ہاں جی، اور یہ جنت میں جائے گا۔ یہ باتیں حضور نے رشتہ داری کی بنا پر نہیں کی، حضرت علی کے ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر کی ہے۔ آپ بھی دماغ اپنا ٹھیک رکھا کریں نا، اہل بیت کر کے نہ بات خراب کیا کرے، اہل بیت کو جو اہل بیت تو اور بھی تھے، لیکن علی کے بارے میں جو رسول اللہ نے بات کی ہے کہ علی ان سے مقام لے گئے آگے، ٹھیک ہے۔ جمعے میں نے بتایا کہ 15-16 سال کے تھے جب پلاننگ کر کے رسول اللہ کو دیتے تھے۔ پھر یہ کہتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں یہ بات کہاں گئی، کہتے ہیں غدیر خم کے مقام پر۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ بات پہلے بھی حضور نے ایک دفعہ کہی تھی، ہم کہتے ہیں وہ کہتے دعوت ذل شیرہ پر، کہ جب نبی علیہ السلام نے نیا دین کا کام کرنا شروع کیا تو حضور نے سب کو روٹی پہ بلایا ہے، سارے بندے آئے روٹی پہ، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو حضرت علی نے کہا کہ میں 10 سال کا بچہ ہوں، اگرچہ میری ٹانگیں کمزور ہیں، تو حضور نے پھر پکڑ کے ہاتھ میں کہا یہ میرا وصی ہوگا، یہ میرا بال وزیر ہوگا، یہ کبھی کہتے ہیں ادھر ہوا ہے، کبھی کہتے ہیں ادھر ہوا ہے، شد پریشان خواب من از کثرت تعبیر ہا، ایک میرا خواب ہے 70 اس کی تعبیریں ہیں، میں کیلی منت کیلی نام منت۔
ہم کہتے ہیں کہ جب یہ اعلان ہو چکا تھا ادھر، چلو ادھر دہرایا بھی جائے، تو اللہ نے یہ کیوں کہا کہ اللہ تجھے لوگوں سے بچا لے گا؟ بات تو پہلے ہو گئی ہوئی تھی، واللہ یعصمک من الناس۔ کہتے ہیں حضور یہاں تک کہہ جاتے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھپا رہے تھے کہ میں اگر بتایا تو دنیا میری دشمن نہ ہو جائے۔ لو ایک علی کی امامت بنانے کے لیے نبی پاک کو ڈرا رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں اب علی کی امامت جو ہے، علی تو ڈرتا نہیں، نبی کا تقیہ بھی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ۔ کوئی حال نہیں اس مذہب کا، اللہ معاف کر دے، پتہ نہیں کون لوگ قبول فرماتے ہیں، سمجھ گئے نا، کوئی حال نہیں۔ وہمی آدمی کو وہم ہو جائے، یا کسی ایسے آدمی کو جس کو نا کوئی بیماری لگی ہوئی ہو، کوئی شبہات کی، تو وہ ان کی باتیں سمجھ کے اس طرح کہتا میں فلاں ہو گیا، ثم اہتدیت تو، اور میں شیعہ ہو گیا، ترجمہ کر دے ادھر۔ ترجمہ تو یہ ہے نا کہ اور میں ہدایت پا گیا، ثم اہتدیت کا ترجمہ کیا کریں گے اپنی طرف سے، اور میں شیعہ ہو گیا، یعنی میں شیعہ کیوں ہوا؟ جواب میں ہم نے بھی لکھ دیا بھی میں شیعہ کیوں نہیں ہوا، کیونکہ ایک پادری نے کتاب لکھی تھی کہ میں مسیحی کیوں ہوا، تو آگے سے کالم کہ میں مسیحی کیوں نہیں ہوا، پھر ایک کتاب آ گئی کہ میں مسلم کیوں ہو گیا، پھر ایک آ گئی میں مسلم کیوں نہیں ہوا۔ ہاں جی، یہ ادھر سے میں شیعہ کیوں ہو گیا، میں سنی کیوں ہو گیا، وہ یہی، اور ساری کتابیں سب کی جھوٹی ہوتی ہیں۔ ایک انہوں نے حسینیہ بنائی ہوئی ہے کتاب، اس کے اندر ایک عورت جو ہے شادی کر لیتی، پہلی رات ہی میاں بیوی کا مناظرہ شروع ہو جاتا ہے۔ لو مطلب کام دیکھو انہوں نے دے بھی پہلے انا للہ و انا الیہ، آپ سمجھتے ہیں نا، بس پہلی رات ہی مناظرہ شروع، بیوی شیعہ بندہ سنی، پہلی رات آتا کمرے میں مناظرہ شروع، تو دس تو کون ہے، نکاح کرنے لگا تو نہیں پتہ چلے۔ وہ مناظرہ ہوا دونوں کا، وہ مناظرہ ہوا، 3 دن مناظرہ چلتا رہا، کھانے اندر آتے رہے، باتیں ہوتی رہی، 3 4 5 7 دن مناظرہ چلا، باہر ولیمہ ڈیک دی دنیا، اندر مناظرہ ہو رہا جناب، وہ مناظرہ ہی ہوئی گیا، اور اخیر وہ بندہ جب شیعہ ہو گیا تو الحمدللہ اطعمنا و سقانا و جعلنا من المسلمین، روٹی کھاؤ کہنے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن مجید جیسے علی کی تفضیل اور صدیق کی تفضیل کے لیے آیا ہے، یہ اہل سنت نے کہا کہ یہ خلفائے راشدین کے لیے آیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ 12 اماموں کے لیے آیا ہے۔ اللہ کہتا ہدی للناس ہدی للمتقین، متقین اور دونوں کی ہدایت کے لیے میں نے اس لیے لیا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ فتفلحوا، کہو اللہ اپنی توحید منوانے کے لیے یہ کلام نازل کیا ہے، کونوا عباد اللہ، اللہ کے بندے بننے کے لیے کہا ہے اللہ نے۔ اللہ نے کہا یہ قرآن میں نے اس لیے اتارا کہ لوگ مجھے پہچانے، میری معرفت کریں، یہ بندوں کی معرفتیں کرائی جا رہے ہیں، اور اسی جھگڑے پہ بڑے بڑے مجلسیں اور بڑی بڑی جناب واعظ اور بڑی بڑی محفلیں، اور اس پہ بہت کچھ، اللہ جانے یہ میری تو ابھی ریکارڈنگ ہو رہی، جلدی چڑھتی بھی نہیں ہے، 20 25 30 سال بعد کہیں چڑھ گئی، اور پھر کسی کے ہاتھ چڑھ گئی، پھر میرے اوپر نیچے آئے گا بے شمار لعنت، بے شمار لعنت، بے شمار، دیکھو یہ تو ساکھ کا شگردی نہیں لگتا، ایسے نہیں لگتا، پھر کچھ اپنے کچھ پرائے رل مل کے مجھ پہ برسائیں گے بے شمار۔ سمجھ گئے؟ دین سنانا کوئی آسان بات ہے؟ دین دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ آپ کہتے ہیں دین سناؤ، دین سناؤ، کون سا دین سنائیں آپ کو؟ آپ کے کان ہی متحمل نہیں ہے ایسا دین سننے کے لیے۔ سنتے سنتے نغمہ ہے بدعات کو، کان بہرے ہو گئے اور آنکھیں بند ہونے کو ہیں، آؤ تم کو سنوائیں وہ نغمہ بھی ہے، نغمہ ہے بدعات کو۔ اتنی بدعتوں کی باتیں اور شرک کی باتیں آپ نے سن لی، اب آپ کے کان بہرے ہو گئے اور آنکھیں بند ہونے کو ہیں۔ قرآن سنانا کوئی آسان بات ہے؟ قرآن سنانا بہت یہ اس زمانے میں بھی اتنا ہی مشکل تھا اور آج بھی اتنا ہی مشکل ہے،
جب لوگ کافر تھے تب بھی قرآن قبول نہیں کر رہے تھے، آج لوگ مسلمان ہیں اور آج بھی قرآن قبول نہیں کر رہے، آج بھی قرآن نہیں سنایا جاتا۔ قرآن پاک کو آپ کس میں الجھا دیں؟ روایات میں الجھا دیں، شان نزول میں اس قدر الجھا دیں، جن کا نہیں بھی شان نزول ان کا بھی ثابت کریں۔ قرآن مجید کو کون پڑھنا چاہتا ہے؟ قرآن مجید کو کوئی آدمی نہیں پڑھنا چاہتا، سمجھ گئے؟ ہر بندے کا یہی ہے کہ وہ کہتا ہے میں قرآن مجید نہیں پڑھنا چاہتا، مجھے قرآن مجید نہیں چاہیے، مجھے میری مرضی کی بات سناؤ۔ ہم جو عقیدے پہلے سے رکھے بیٹھے ہیں ان کے جواز گھڑ گھڑ کے ہم کو سناؤ، ہم جو عبادتیں پہلے سے کر رہے ہیں ان کا جواز ہمیں پیش کرو، پھر ہم تم کو عالم مانیں گے۔ اور ہو بھی یہی رہا ہے، جس کو مقبولیت زیادہ حاصل ہو جاتی فرقے کے اندر، وہ اس لیے کہ جو وہ کہہ رہا ہوتا ہے پہلے سے فرقہ وہ اس کو سنا رہا ہوتا ہے، اور جو ان کی مخالفت میں اصل قرآن سنا کے ان کو راہ اعتدال پر لے کر آئے اس کو وہ گالیاں دیتے ہیں، اور خارج مذہب اہل سنت والجماعت، خارج مذہب اہل حدیث، خارج مذہب دیوبند، خارج مذہب شیعہ، خارج مذہب جعفریہ، زیدیہ، عباضیہ، خارج کرتے جا رہے ہیں۔ اور اچھی بات ہے، اگر آپ کا خروج لگ جائے اس سے اور کون سی بڑی بات ہے کہ اللہ کے نام پر آپ کا خروج کر دیا گیا ہے۔ شکر ہے آپ فرقہ بازی سے باہر آ جائیں گے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپ اللہ کی رسی کو، چونکہ کتاب اللہ کی رسی آپ نے تھام لیا، اور وَلَا تَفَرَّقُوا کے مقام سے فرقے نے آپ کو باہر نکال دیا، یہ مبارکبادی کا مقام ہے۔ اس مقام پر کبھی پریشان نہیں ہونا اور کبھی نہیں سوچنا کہ مجھے مقبولیت نہیں ملے گی تو میں جڑا رہوں گا۔ ہمارے ایک چاہنے والے یہ کہتے ہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ ہائے، مولانا اسحاق صاحب کے بارے میں اس نے تبصرہ کیا تھا، اور جس نے کیا تھا اس میں بڑا سخت، میں اس آدمی کو توبہ ہی کہتا ہوں۔ ایسا بھی وقت آنا تھا مولانا صاحب پر کہ مولانا کے چاہنے والے نے یہ تبصرہ کیا، مولانا کے محب اور عاشق نے، کہ موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا مولانا صاحب کو چاہیے تھا فرقے کے اندر ہی رہتے، باہر نکل کے کچھ نہیں، بیوقوف، یہ موج ہوتی تو رہتی، یہ تو خود سمندر تھا۔ تم نے مولانا اسحاق کو ایک موج کہہ دیا، الو میاں بلکہ کہوں تمہیں، کہ تم نے انہیں موج سمجھا۔ بندہ خدا وہ موج نہیں تھی، جو موجیں تھیں وہ رہ رہی تھیں، وہ تو سمندر تھے۔ ان دریاؤں کو اور ان موجوں کو چاہیے تھا اس سمندر سے جا کر الحاق کرتے۔ معرفت استاد نہیں جس کو ہوئی کہ میرا استاد کیا تھا، وہ پھر بہانے بناتا ہے، جب لیٹ ڈاؤن ہوتا ہے تو بڑا برا ہوتا ہے، چاروں شانے چت کر جاتا ہے دوسرا آدمی۔ میں نے جب یہ تبصرہ کیا تو ہکے بکے رہ گئے سب لوگ، وہاں کوئی جواب دینے والا تھا۔ ہم نے اٹھ کر دفاع کیا استاد جی کا، ہم نے کہا اگر ہمارے استاد جی موج ہوتے تو وہ دریا میں رہتے، دریا ہوتے موجوں کی پرواہ کرتے۔ نہ وہ موج تھے، نہ دریا تھے، نہ ندی تھے، نہ نالے تھے، نہ نہر تھے، نہ کنواں تھے، وہ تو سمندر تھے۔ تم کو ان سے ملنا چاہیے تھا اور تم کو جا کر اس سے جڑنا چاہیے تھا تاکہ تمہاری کچھ حیثیت برقرار رہ جاتی، وہ تم میں کیوں ملتے آخر؟ حضور والا ان آیات کے ساتھ جو ظلم کیا ہم نے، شاید ہی اس آیت کے علاوہ کتنی دنیا اسی ایک آیت کی بنا پر آپ کو کافر سمجھتی ہے۔ اصل بات اس بات پر میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں، کیونکہ مسئلہ امامت کا جو شیعہ کے ہاں ہے اس کی اصل یہ ہے کہ جو حضرت علی کو مسلمان کلمہ پڑھتے ہوئے منصوص من اللہ کا مقرر کیا ہوا امام نہیں سمجھتا، وہ در اصل حقیقت میں اللہ کی تقدیر میں اور کرامن کاتبین کے رجسٹر میں کافر لکھا ہوا ہے۔ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ رشتہ ناتا شادی بیاہ کھانا پینا آپ رکھ سکتے ہیں سنیوں سے، سب کچھ، جس طرح کے سنی، جس طرح کے مسلمان اہل کتاب سے رکھتے ہیں۔ آپ کی حیثیت شیعوں کے نزدیک اہل کتاب کی ہے، زیادہ شیعہ بھائی نہ کیا کریں آپ، جتنا کہ بھائی بنتے ہیں وہ اتنے کو بنائیں،
سکے پائی وہ کوئی نہیں بنتے، سمجھ گئے؟ کوئی ان کے ایک آدھ عالم ہے، کوئی حیدر حسین نقوی مانتا ہو ہمیں، رجوئے کے جو صاحب ہیں ہمارے بھائی ہیں، میرے قوم میں اکٹھے رہے ہم، وہ مانیں، یا کوئی علی شرف الدین موسوی مانیں، کوئی اس طرح کے بندے جو باغی سے ہیں، آیت اللہ فضل اللہ جو ہیں وہ جو فوت ہو گئے ہیں لبنان کے، وہ ہمیں مانیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، آیت اللہ شریعت جو ہیں وہ ہمیں مانیں، آیت اللہ ابو الفضل برقائی جو قوم میں تھے اور انہوں نے ان کا استاد جی کا مرکزی گرانے کی کوشش کی، وہ مانیں، ان کو سزائیں دیتے ہیں یہ، آیت اللہ حیدر قلمدان وہ مانیں، آیت اللہ احمد القاتب وہ ہمیں مانیں یا مانیں، یہ نیچے تو نہیں مانتے۔ ہمارے حضرت مولانا محمد حسین نجفی اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کو برکتیں رکھے، میری بڑی بزرگ محترم شخصی، وہ بھی کب ہمیں مانتے، وہ بھی نہیں مانتے ہمیں۔ شیعوں کے وہابی ہیں لیکن شیعوں کے ہیں نا، سنیوں کے نہیں نا، وہ بھی نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں جو علی کی امامت نہیں مانتا اور ان تین صحاب پر لعنت نہیں کرتا وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ بس دنیا میں اللہ اس کے مال کی جزا جیسے ہم کہتے ہیں کافروں کو مل جاتی مل جائے گی، اندر سے نہیں ماننا، جسے پنجابی آپ کہتے ہیں ٹڈو نہیں مانتا ہے، اندر سے، باہر سے کہتے ہیں اتحاد وحدت امت، اس طرح ہاتھ پکڑ کے۔ کیسے ہوگی وحدت امت؟ آپ کہتے ہیں مٹی پاؤ تو وحدت امت کراؤ، ایسے نہیں ہوگا، وقتی تو ہو جائے گی، لیکن جب آگ بھڑکنے پر آتی ہے تو آپ نہیں جانتے پھر وہ آگ ایسے بھڑکتی ہے۔ سعودی عرب ایران کی آگ بھڑک رہی ہے نا، وہ اور بھڑکنی، انہوں نے بھی النار ایک ڈرامہ بنا دیا، انہوں نے ارطغرل بنایا، انہوں نے النار بنا دیا نا۔ کیونکہ آج کل ہم نے ہماری حکومت جو آئی ہے، انہوں نے ترکوں پر ارطغرل بنانے کے بعد جو ہے اب عثمان آ گیا، اس کا لڑکا، اس کی بھی کتنی ہے 147 کتنی 147 قسطیں، وہ بھی آپ روزانہ رات کو دکھا کریں 3 بجے لگتی ہے، تاکہ آپ کو نماز عثمان تہجد کا ثواب پہنچے ہیں۔ ارطغرل رات کو ایک میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، وہ بڑے متقی پرہیزگار ڈاکٹر ہیں، کہتے ہیں 80 سال کی عمر میں وہ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتے، ڈاکٹر ہیں اور دنیا کے مانے ہوئے فلسفے اور سب چیزیں میں پڑھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار میں نے روزانہ رات 2 بجے تک آج کل سو رہا ارطغرل دیکھ کے۔ قوم کی ایک ذہن سازی کر دی فرقہ واریت کے لیے، ارطغرل نہیں چل رہا ہے، یہ ورلڈ لیول پر جو گیم چینجنگ ہو رہی ہے اس کے لیے آپ کی مائنڈ میکنگ کی جا رہی ہے۔ یہ مقام جو ہے بڑا سوچنے کا ہے، ہاں جی، اور وہ ادھر النار ڈرامہ شروع کر دیا انہوں نے، سعودیوں نے، وہ اپنا عربیوں نے مل کے، سارے عرب نے مل کے کتنے ارب ڈالر کا بنایا، کتنے ارب ڈالر کا بنایا، ارب ڈالر کا، اتنے کا برج العرب بھی شاید ایک اور بن جائے جتنے ارب ڈالر لگا کے، اس میں عربی تعصب دکھایا۔ کیا دکھایا؟ کہ عربی دنیا کے اندر حکومت کی ہے انہوں نے، ترک تو کچھ بھی نہیں تھے، ہم تھے۔ اچھا ہو گیا، انہوں نے یہ بنایا، انہوں نے جو ایرانی ہیں انہوں نے بھی پھر اپنا بنایا، انہوں نے کہا ہم شروع سے حکمرانی کرتے آ رہے ہیں، انہوں نے ایرانی تعصب اٹھایا، اسلام کے نام پر ڈرامے بنا بنا کے اور ڈرامے کر کر کے آپ کی مائنڈ میکنگ کی جاتی ہے۔ مجھے بتائیے کیسے آپ دین کو آگے پھیلائیں گے؟ مجھے بتائیں، میری تقریر کی آواز کتنے لوگ یقین کریں گے؟ جتنے لوگ اس کے ڈرامے پر دیکھ کر ایمان لائے، اور رمضان کے دنوں میں آپ کے وزیر اعظم نے اپیل کر کے وہ ڈرامہ آپ کو دکھلایا، اور پوری قوم میں بیٹھ کر دیکھا۔ یہاں ایک لڑکا آتا تھا محمد رفیع، وہ ہمارا لائبریرین، اس نے نیٹ پہ میرے سے جنگ کی، میری شاگرد نے بھی، او جی استاد جی یہ ایمان کی سلامتی کے لیے دکھایا جائے گا، ہاں جی،
میں نے کہا چلو اچھی بات ہے. استاد جی کہتے ہیں تو ڈرامے دیکھ, تو میں جب مک جاؤ گے پھر میں وار کروں گا. جب ڈرامہ ختم ہوا میں رفیع آ جاؤ جی, آ جاؤ, آپ آ جاؤ اور آ کے مجھے بتاؤ کہ یہ رمضان شریف میں آپ کا ایمان کتنا بڑا, اب آپ کیا دین کا کام کرنا چاہتے ہیں, یہاں آؤ مجھے بتاؤ. بس ڈرامہ دیکھنے کے بعد ایمان بڑا, ایمان بڑھنے کے بعد پھر کیا بڑھا, کوئی نیک عمل صالح. اللہ تو کہتا ہے آمنو و عامل الصالحات, پھر کرنے لگ گئے دین کی خلافت کا کام. پھر کیا مقام آیا, واتواصوا بالحق, اور پھر کیا آیا, آ جاؤ. کون سی تم لوگوں کی زندگیاں بدلی پھر مجھے بتاؤ. جب آپ کا کسی شے سے ایمان بڑھتا ہے تو پھر آپ کی زندگی بھی تو بدلتی ہے نا, کہ ایمان ہی بدل جاتا ہے پیٹ کی طرح ہے, جیسے زیادہ کھا کھا کے پیٹ ہی بڑھتا جاتا ہے, باقی جسم کے اعضاء جو ہیں وہ نہیں. تو وہ کتنا بے ڈھنگا نظر آتا ہے پھر آپ کو. یہ ہے آپ کی عقل مندیاں. اس ایک آیت کے اندر کتنی خرابیوں کو جو پوشیدہ ہیں اس کا حل میں اس لیے کر رہا ہوں. اس لیے میں نے تمہیداً آپ سے عرض کیا کہ آیت کچھ اور ہے, بتایا کچھ اور جا رہا ہے, کہا اور نکالا کچھ اور جا رہا ہے, اور اس پہ پھر پورا پورا سال مجلسیں چلتی ہیں, اور 1400 سال ہو گئے کیا چل رہی ہیں, مجلسیں. اس ایک آیت کے ذریعے سے امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے. یہ آیت ہے ہدایت, لیکن بنا دی کیا گئی, گمراہی. ٹھیک ہے. اور اس آیت کے پیچھے میں ایک ایک نہیں, جگہ جگہ سنیوں کی کتابوں کی سندیں نکال نکال کر دکھاتے ہیں. شان نزول, جی یہ من کن تو مولا کا شان نزول کون سی آیت ہے, یہ آیت ہے. اور کہتے جی سورہ المائدہ ہے, ادھر لا کے رکھ دی. پھر کیا کہتے ہیں, ایک اور بھی سن لیں. ہم کہتے ہیں بھی یہ آیت یہاں پر ہے, کوئی آگے پیچھے بات بنتی نہیں آپ کی بات سے. اب ذرا سن لیں کیا ہونے لگا, بیڑا گرک ہونے لگا, وہ بھی سن لیں. آپ کے کاشی جی کیا کیا ہو رہا ہے. ہم ان سے کہتے ہیں بنتی نہیں ہے ادھر. آپ جو ترجمہ نکالتے ہیں سیاق و سباق دیکھیں تو بھی کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا, یہ وہ قرآن ہی نہیں ہے. یہ تو حضرت عثمان نے اکٹھا کیا, انہوں نے جہاں دل کیا لگا دی, یہ تو قرآن ہی نہیں ہے. چلو حفاظ سے قرآن بھی گئی, تدوین قرآن بھی گئی, جمع قرآن بھی گئی, ایمان قرآن بھی گئی. جب آیت پکڑ لیتے بھی اس کا معنی یہ نہیں کہتے وہ قرآن ہی نہیں. اچھا وہ قرآن کہاں چلی گیا, کہتا ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں. آپ کی ابن ماجہ کے اندر ہے کہ اس طرح کی 2 آیتیں تھیں. حضرت عائشہ کہتی میں وہ آیتیں اٹھانے گئی, وہ آیتیں لکھی تھی پتے پہ, پتے کو بکری کھا گئی. کہتے حضور علیہ السلام کا ہم کفن دفن میں لگ گئے, اتنے میں وہ پتا ایک بار گر گیا, وہ پتا ہے نا بار سٹیا سی نہ کٹ کے, اور بکری کھا گئی. وہ بھی ابھی امام نے آنا ہے وہ پورا قرآن لے کے نا. اور غالی یہ کہتے ہیں یہ بیاض عثمانی ہے. کیا کہتے ہیں بیاض, پتہ کس کو کہتے ہیں؟ شاعر لوگ جو ہوتے ہیں یا جو دانا لوگ ہوتے تھے, جو سیانے سیانے لوگ ہوتے تھے, وہ اپنے پاس ایک کتاب رکھتے تھے جس کے اندر پھر وہ اپنی من مرضی سے آگے پیچھے کوئی اچھی اچھی خاص باتیں جو لکھ لیتے تھے. کہتے حضرت عثمان نے اپنے دور میں اس کو اکٹھا کیا, یہ تو بیاض عثمانی ہے. ہم کہتے ہیں آپ قرآن مجید کی کہتے ہیں کہ یہ پورا نہیں ہے. وہ فوری کتابیں نکال کے مجھے آفتاب سنجوادی کہتا آپ کے ہاں بھی یہی ہے. میں کہا آفتاب روایتیں ہمارے ہاں موجود ہیں پر ہمارا عقیدہ نہیں ہے. یہ تمہارے ہاں روایتیں بھی ہیں اور عقیدہ بھی ہے, سانو پٹی نہ پڑا ہے. یہ قرآن مجید کی آیت کی وجہ سے کتنے مسئلے کھلے اور کتنے بند ہوئے. آپ کو لگتی ہے امت اس آیت کی وجہ سے گمراہ ہو گئی. قرآن جاتا رہا, امت کے 2 ٹکڑے ہو گئے, شیعہ سنی جنگ چھڑ گئی,
ہائی لیول کی اوپر جنگ چل رہی ہے، اس جنگ کا فائدہ یہود و نصارہ اٹھا رہے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ نیچے پس رہے ہیں، اہل حق سے بیزار ہو گئے ہیں، حق جو ہے وہ غائب غوب ہو گیا ہے، باطل دنیا کے اندر پھر رہا ہے، ظلم کا راج ہو رہا ہے، فحاشی بدکاری پھیل رہی ہے، اہل ایمان کے ایمان جو مفتی عبدالقوی جیسے ہو گئے، حریم شاہ ہر گھر میں پیدا ہو گئی، ہم لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ آیت جب پڑھتا ہوں تو اس آیت کے پیچھے اللہ ہدایت دے رہا ہے اور ہم کیا ہو رہے ہیں؟ گمراہ۔ سمجھ آتی ہے آپ کو میری بات؟ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ کوئی سمجھ آئی یا اگلی بھی گئی؟ بوز اخفش کی طرح سارا ہلانے کے بجائے کیا کریں؟ جی آئی۔ آپ کا بولنا حرام نہیں ہے، آپ نماز میں نہیں، قرآن کی آیت سننے سے بولا کریں۔ شیعہ مجمع کو گرم رکھتے ہیں، ان سے کچھ سوچ لے۔ وڈا نعرہ پانچ تری اپنا بھی بنا لو مرکز دا، تاکہ تھوڑے بھی کان کن کھلے رہیں، سمجھ گئے نا؟ حیدر حیدر کرتے نورانی نور ہر بلا دور، علی کے دشمن دور دور، بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ مولوی دا صاحب ہی کٹاؤں دے، اب پتہ چل جانا مولوی کا سانس ختم ہو رہا ہے، ادھر کہتے ہیں ایک دوسرے کو اشارہ کر دیتے ہیں، سمجھ گئے؟ میرے ہیں تو بھائی، میں ان سے کب نفرت کرتا ہوں؟ میرے بھائی ہیں، میں ان سے کوئی نفرت کسی سے نہیں، واللہ مجھے جو انسان پیدا ہو گیا وہ میرا بھائی ہے اور مجھ سے افضل ہے۔ پتہ نہیں وہ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے کتنا اللہ کے قریب ہے، اس کی تنہائیاں کتنی کو پاک ہیں، اور کتنا کو مجھ سے افضل اور اعلیٰ اور عرفہ اور بلند درجے پر ہے، اور پتہ نہیں کب وہ کون سی ایسی توبہ کا کلمہ جملہ یا آنسو بہا دے، یا اندر ہی اندر اللہ سے کوئی کمٹمنٹ کر لے اور میں پیچھے چلا جاؤں اور اللہ کے قریب ہو جائے، اس کا کسی کو علم نہیں ہے۔ میں ایک معلومات رکھنے والا آدمی آپ کو صرف معلومات دے رہا ہوں، عمل میں میرا کچھ پتہ نہیں میں کہاں کھڑا ہوں۔ ہیں ہمارے بھائی، لیکن ان بھائیوں کا جو بیڑا غرق مل ملا کے سب نے کیا ہے، دل دکھتا ہے۔ جب ان کی مجلسوں سے میں نکلتا ہوں، میں جاتا ہوں، مجھے کون روک سکتا ہے اور کون روکے گا، یہ کون کہے گا آپ جائیں یا نہ کریں؟ میں تو 15 20 25 سال سے آتا ہوں، ابھی بھی جاتا ہوں قرآن مجید سننے کے لیے۔ سید حیدر حسین نقوی جو رجوع سادات کے میرے ہم عمر 2-4 سال بڑے ہوں گے حیدر بھائی مجھ سے، ادھر بوستان زہرا میں آتے ہیں ویکلی درس دینے کے لیے، تو میں ہفتے والے ان کا درس سننے کے لیے جاتا ہوں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، بے باک ہیں، بہت سارا حق بولتے ہیں، تو میں ان کے پاس جاتا ہوں اور ان کی صحبت میں بیٹھتا ہوں، قرآن سنتا ہوں، مجھے قرآن کے بڑے بڑے اچھے نقطے ملتے ہیں، مجھے پہ کھلتا ہے کہ یہ بات بھی میرے علم میں نہیں تھی، حیدر بھائی نے کمال کر دیا یہ نقطہ بیان کر کے۔ آخر کو وہ بھی بڑے متقی پرہیزگار اور با عمل اور شریعت پر چلنے والے ذاکر شاغل، اور مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ اللہ کے بڑے قریب، ٹھیک ہے؟ تقویٰ ہونا ایک الگ بات ہے، ایک معلومات میں کمی ہو جانا وہ الگ بات ہے، لیکن اگر اس بات کو ہم مانیں گے، ان کی یہ بات بھی، وہ بھی یہی اگر عقیدہ رکھتے ہیں، تو اس سے تو ہم برباد ہو جائیں گے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ آپ شیعہ جو ہیں وہ کتنے کروڑ ہوں گے؟ 20 25 30 کروڑ ہوں گے، ہاں، باقی تو ہم سننی ہے نا 1.5 ارب 1.25 ارب، تو ہم جہنم میں چلے جائیں گے اس قرآن کی وجہ سے۔ صرف اتنا مان لو کہ حضرت علی امام ہے بس، اور اس کے بعد جو مرضی کرتے پھرو۔ اور ہم عقل سے ان کو کہتے ہیں کہ اگر امام ہیں تو 12ویں امام نے پہلے 12 امام مانو، اور 12 کے بعد 4 ان کے نائب مانو، کتنے ہو گئے؟ 16 کے بعد کتنے سارے آیات اللہ ہیں ان کو مانو۔ پہلے ایک کلا سی،
پھر ایک تو دو تین چار ہوئے، پھر اس تو بعد ہزار ہوئے، ہن ہزاروں بعد بے شمار ہوئے۔ پہلے ایک امام مانو، پھر اگلا مانو، یا تو کہیں رکیں۔ ڈھکو صاحب سے میں نے کہا، جب میرا پہلا مناظرہ ہوا ان کے ہاں، عمر میری اس وقت کوئی 22 سال ہو گئی، تو میں نے کہا حضور والا آپ پہلے ہمیں 12 اماموں کی عصمت بنائی بھی معصوم ہوتے ہیں، پھر 2 اس میں اور ڈالے، ایک حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نبی علیہ السلام، پھر بن گئے کتنے؟ 14 معصوم۔ 14 کے بعد وہ جو 4 امام کے نائب ہیں، بچ بولنا بھی پونا پا پہ جائے، معصوم ہوں گے اتنے ہی تو ان کی بات مانی جائے گی؟ کہا ہاں جی۔ تو میں نے کہا پھر 14 تو 4 18 معصوم۔ آگے سے مجھے کہتے یہ کب اور کہاں لکھا ہے جناب کہ معصوم صرف 14 یا 18 ہی ہوں گے، اور بھی تو ہو سکتے ہیں۔ ہاں جی، ہاں، انہوں نے کہا یہ کہاں لکھا ہے؟ قانون توڑا۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کو دلیل دی، میں نے کہا میں بتاتا ہوں، اب آپ مجھے یہ کہیں گے کہ حضرت مریم علیہ السلام بھی معصوم ہے قرآن کی بقول؟ کہتے ہیں ہاں ہاں یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ آیت بھی پڑھیں گے؟ کہا ہاں ہاں میں پڑھتا ہوں، قرآن نے کہا وہ پاک اور پاکیزہ تھی۔ میں نے کہا سبحان اللہ، میرے شیخ، میرے محترم، میرے پیارے، اس آیت کا یہ مطلب نہیں جو آپ نے نکالا ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں اور ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہود جو ان پر زنا کا الزام لگاتے ہیں وہ اس سے پاک ہیں۔ یہ ایک بڑا نظام انہوں نے بنا رکھا ہے شیعہ نے، جس کی وجہ سے یہ میں بات نہ کرتا اگر بات نازک نہ ہوتی۔ بات نازک ہے، ہمیں صرف یہ مسلمان نہیں مانتے، یہ صرف دنیا میں مسلمان مانتے، آخرت میں ہم کافر ہیں ان کے نزدیک، ہم ان کے نزدیک کافر ہیں، اور دنیا میں بھی ہم ان کے نزدیک کافر ہی ہیں۔ یہ کہتے ہیں ظاہراً ہم ان کو مسلمان کہیں گے، یہ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہ کوئی فقہ نہیں ہے جس سے آپ کہہ دیتے فقہ جعفریہ، یہ کوئی فقہ نہیں ہے، مانتے ہی نہیں ہے فقہ۔ جس طرح آپ کہہ دیتے ہیں حنفی فقہ، مالکی فقہ، لیکن اس میں آپ ان کو یہ نہیں کہتے کہ ہماری فقہ میں نہیں آئے گا تو کافر ہو جائے گا۔ سمجھ گئے؟ متشددوں کا کیا کہنا ہے؟ ان کے ہاں امام ماننا پڑے گا، اور جن کو صحابہ کو یہ کافر کہتے ہیں وہ صحابہ کافر ہیں، اور جو امہات المومنین کو یہ کہتے ہیں وہ یہ کہیں گے، اور یہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم ان کے مقدسات کو برا نہ کہو، وہ کہتے ہیں یہ بالکل اسی طرح ہی ہے جس طرح اللہ نے کہا ہے کہ ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی نہ دو، ہے تو یہ ہمارے سنی بھائی جھوٹے، ان کے مقدسات کا ویسے احترام کرو جیسے کہ وہ ہم ان کے مقدسات کا احترام۔ لفظ مقدسات لکھ کے بتا کے تو آپ کو کیا پتا، کوٹو کوٹ چتالی تے جھوٹو جھوٹ چتالی نہیں چلنے دیں گے، نہیں چلنے دیں گے، جب تک ہم حیات ہیں ہم نہیں چلنے دیں گے۔ اس صبح بے نور کو، اس نئے دستور کو، ظلم کی اس بات کو، جہل کی اس رات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ بلا شبہ امام حسین اور حضرت علی اور سیدہ اور پنجے تنے پاک ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور اور ہمارے دماغ کا چین ہے۔ اہل بیت رسول ہمارے لیے خوشبو ہیں، زندگی ہیں، جان ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، لیکن کل ایمان نہیں ہے، ایمان کا حصہ ہیں۔ ایسے نہیں ہم آپ کی جھوٹی سچی باتوں پر یہ چلنے نہیں دیں گے چکی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم ان سے نرمی کرتے جاتے ہیں، یہ کسی جگہ ناغہ نہیں ڈالتے ہیں ہمیں کافر بنانے کے لیے، سمجھ گئے؟ باقی کو نہیں مانتے، پھر سپاہ صحابہ ان کے مقابلے میں متشدد اٹھی، کیا کریں؟ ہم درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں،
وہ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ شیعہ ہو گئے ہیں ہمارے بھائی. یہ کیا کہتے ہیں؟ اندر سے ابھی تک سنی ہیں. وائز تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، اور کافر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہوں میں. لو، مولوی ہمیں کہتا ہے اے پورا مسلمان، کوئی نہیں، یہ کافر ہے. اور کافر کیا سمجھتا ہے؟ مسلمان ہوں میں. تو ہم پھنس گئے. وائز تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، اور کافر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہوں میں. ادھر سے مسلمانوں کو سارے مولوی نکالی جا رہے ہیں، فلانا کافر، فلانا کافر، فلانا کافر، فلانا کافر، دیوبندی کافر، شیعہ کافر، بریلوی کافر، اہل حدیث کافر ہیں. ادھر سے ادھر مولوی نکال رہے ہیں. ادھر سے بش کہتا ہے یہ مسلمان ہے. یہ کافر کہہ رہے ہیں ہمیں، وہ بم مار کے کس کو مارتا ہے؟ ہمیں مارتا ہے. کہتا نا تہاڈا مولوی پہنچ تہاڈے تے کفر دا فتح پا، میرے نزدیک اسی مسلمان ہوں. لو، کافر ہمیں مسلمان مانی جا رہے ہیں، مسلمان ہمیں کدھر جائیں؟ ایک پاسے میرے رہن شیعہ تے ایک پاسے رہن وہابی ہے. دونوں ایک طرف وہ رہ رہے، ایک طرف وہ میں. دونوں تو ڈر کے میں اندر بڑھیا ہوں، ان دونوں سے ڈر کے بھاگ کے مسجد جا بڑھیا ہوں. یہ مصیبت ہے. آیت پڑھنے کے لیے آئی ہے، اور اس آیت کے تحت کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ اس لیے میں نے ٹائم اس پہ لگایا آج کا دن، تاکہ آپ کو یہ نشست یاد رہے. ٹھیک ہے نا؟ ورنہ میں اس آیت پہ بڑا گرما گرم ہے جی، پکوڑے تے چھولے تے جناب نال پوڑیاں تے حلوہ تے نان رکھ کے تانوں بیچاں ہے جی، کراری آواز کے ساتھ. جب یہ ممبروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تیسرے ممبر پہ تو بیٹھتے ہی نہیں، تیسری سیڑھی پہ چڑھ کے اتلے ممبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں. ہاں جی، کالی پگڑیاں، پنجے لگے ہوئے، اتنے ہار، پیچھے بندے، ادھر قرآن ادھر قرآن، اگے قرآن پیچھے قرآن، دائیں قرآن بائیں قرآن، ادھر حیدری ہو رہی، ادھر نعرہ بج رہا. وہ توبہ دعائی خدا دی بندہ وچ سنی آج نبی سہمیا ہویا، خدا دی جان میں کدھر آ گیا، پھنس گیا. وہ بھی کہی جا رہا حیدر ڈرتے ہی کڑھائی جاتے انہوں نے کول. موت دا پروانہ، بولو نہ وچے ہی چپ رہو. کدھر جائیں گے آپ؟ میری تو عمر گزر گئی فرقوں کے اندر پھیرتے. میں نے تجویدیں نہیں میں پڑھی ہوئی ہیں. یہ کوئی نہ کہے مجھے سمجھے بھی میں ان علوم سے واقف نہیں ہوں. یہ تو ایسے کوئی بیوقوف آدمی ہے عبد المنان آصف جیسا. سارے کام میں نے کیے ہوئے ہیں. یہ جتنی تجویدیں، قراتیں، ان مولویوں کی گرامریں، ان کی صرفیں، ناویں، کچھ نہیں میں نے چھوڑا. عقل تے فلسفے تے منطق تے علم کلام، مشکل بحثیں، کچھ نہیں میں نے چھوڑا. میں پی گیا ہوں اللہ کے فضل سے. کوئی ایسی شے نہیں. یہ آپ اعتماد رکھیں قیامت کی. اللہ آپ کو اگر اللہ سے پوچھنا چاہیں گے قیامت کو، اللہ سے کہہ دوں گا ان کو 10 سنن میں کی پڑھتا رہے ہیں. ہاں انہوں نے دسی نا میں کی کرتا رہا، یہ دستا رہتا میں کی پڑھتا رہا. کہیں وہ کردہ پڑھ دے تو چنہ پڑھ جائے نا، وہ لگ رکھے دونوں ایٹموں کو. سمجھ گئے نا؟ ان کو بتا میں کیا کیا پڑھتا رہا. میں نے تو سارے علوم کا، ہاں میں نے ان کے اندر پھر وہ مہارتیں، جیسے موٹر سائیکل کا پتہ چل جاتا ہے، پھر ایک ہوتا ہے چلانی، قراتیں کرنی، لمبے سانس بنانے، گلے چوال کڑکڑا کر کے کرنی. میرے سے نہیں نکلتی، میں نے نہیں اس پہ پریکٹس کی، کیونکہ میں نے پڑھا، میں نے دیکھا. میں نے کہا اصل چیز تو ایمان ڈھونڈنا ہے، کہ ایمان ڈھونڈوں جس پہ نجات ہے. وہ بات تلاش کروں کہ جس پہ اللہ مجھے چھوڑ دے. وہ بات تلاش کروں کہ مجھے بھیجا کس لیے گیا ہے. پہلے تو میں یہ دیکھوں، مجھے کچھ بھی نہ آتا نا، مجھے یہی سمجھ آ جائے کہ اللہ نے مجھے بھیجا کیوں ہے، اور مجھے کرنے کا کون سا کام کا ہے، اور میری نجات کیسے ہوتی ہے، جان کیسے چھوٹتی ہے. وہ علم اصل میں وہ علم ہوتا ہے. یہ اوپر والے فنون ہوتے ہیں. سمجھ گئے؟ اس آیت کی وجہ سے ساری امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. سمجھ گئے؟ اللہ یہاں کچھ اور کہنا چاہتا ہے.
اللہ اس میں نبی علیہ السلام کو مخاطب کرتا ہے کہ اہل کتاب کی اے نبی تو پرواہ نہ کر. یہ نہیں کہا لوگوں کی پرواہ، مسلمانوں کی پرواہ نہ کر. پیچھے سے جو بات چل رہی ہے وہ بات ایک قرآن مجید کی اس کے بارے میں کر رہی تھی کہ جو لوگ اللہ کے دین کو قبول کر لیتے ہیں تو اے نبی علیہ السلام آپ دین پہنچا رہے ہیں نا، آپ ڈٹ کر دین پہنچائیں. یہ اہل کتاب اپنی برتری اور اپنی پیشوائی کے گھمنڈ میں جو ان کی سرشت میں ہے اس میں آگے سے آگے بڑھتے جائیں گے، اور ان کو یہ وہم لاحق ہو گیا ہے کہ ہم ہی پوری دنیا کے امام ہیں، اور جو ہمیں تسلیم نہیں کرے گا اور ہم تجھے بحیثیت رسول تمہیں تسلیم نہیں کریں گے تو کبھی تم کو ہم دنیا کی منصب امامت کے اوپر کبھی تمہیں آنے نہیں دیں گے. نبی ان سے تجھے کیا ڈرنا ہے، ان سے تجھے کیا ڈرے گا. اللہ نے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، ان آیات کے اندر جو لکھا گیا ہے، اور ڈٹ کر پہنچانا ہے. حالات کسی قسم کے ہو جائیں پہنچا ان کو. یہ ریشہ دوانیاں کر لیں، یہ لڑنے مرنے پر آ جائیں، مقام نہیں چھوڑنا. یہ کر لیں جتنا زور ان کا لگتا ہے یہ لگا لیں. اے نبی تو ان سے کوئی اپنی بات تو نے بغیر کسی لگی لپٹی کے اور کمی بیشی کے پیش کر دینی ہے. ڈرنا نہیں ان سے کسی بات سے. یہ خدا کا پیغام ہے، تو خدا کا پیغامبر ہے، ٹھیک ہے. اگر اس منصب کی ادائیگی کے اندر ایک حرف کی بھی کمی بیشی ہو گئی تو منصب نبوت پر نہیں ہے. یہ دل کا خوف نکالنے کے لیے. یہاں سے رسول کی بشریت کا پتہ چلتا ہے. اگر حضور پاک فرشتے ہوتے ہیں تو حضور پاک کو کوئی ڈر لگتا؟ کبھی فرشتہ ڈرا ہے؟ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے وہاں پر گئے تو حضرت لوط علیہ السلام تو ڈر گئے. فرشتے نے کہا لوط تو کیوں ڈرتا ہے؟ ہم تو اللہ کے نبی فرشتے اسی تا صبح لمبے لینے پا ہیں. انہوں نے کہا اچھا. نبی بشر کے مقام پر ہو کے کچھ گھبرا جاتا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے گھبرا جانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی گھبرا گئے جب ان کے سامنے فرشتے آئے. انہوں نے روٹی پکا کے آگے رکھی، انہوں نے کھائی نہ. اس دور میں جو بندہ دعوت نہیں کھاتا تھا اس کا مطلب ہوتا تھا کہ عزائم کوئی غلطی ہیں. انہوں نے ان کی طرف دیکھا، پہچان وہ بھی نہیں سکے. نور نہیں پہچان سکیا ہے. ہائے او ربا میرے بریلوی تھوڑے میں صدقے قربان. تسی ساڑی خرابی بڑی کیتی، ادھروں جڑا تے داتی رکھی تے ایک اونا رکھی. کہنا میں لڑا ہے تا تسی میرے بھی بھائی، ٹھیک ہے. جنہ دے او میرے بھائی ہو جے تسی میرے بھائی. ناسمی بھی میرے بھائی ہیں جی، اے بھی میرے بھائی. دسو میں کہ دوں نہ بھائی بناواں. نور کہ یو جی نبی ڈرتا ہے تو ڈرتا ہے. نبی کیوں نہیں ڈرتا؟ نبی ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا؟ آپ کہتے نہیں. میں بتا قرآن ادھر آؤ سارے کہنا. میں کہ تو کی کہنا اے نبی نہیں ڈر. میں کہا آ دیکھ اللہ نے کہا موسیٰ سے ٹسا، موسیٰ نے اسا سے پھینکا، وہ بن گیا سانپ. اللہ نے کہا لا تخا، ڈر نہ پھڑ لائے. ڈر ایک ہے، فطری امر ہے، بشر ہے، ٹھیک ہے نا. خوف تو آتا ہے. تو جب نبی نے اپنے منصب پر اتنی بڑی بات کر کے پوری دنیا اپنی مخالفت کرنی تھی تو اللہ نے وہاں پر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آپ پریشان نہ ہو، واللہ یعصمک من الناس. اللہ آپ کو لوگوں سے بچا کر رکھے گا، لوگوں سے حفاظت اللہ آپ کی کرے گا. اللہ کرے گا آپ کی حفاظت. باقی رہ گیا کہ یہ ان لوگوں کو ہدایت. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. جو لوگ تیری اس
بات کو قبول نہیں کریں گے تو انہوں نے اپنی راہ ہدایت کو خود خراب کیا ہے، ہم نے تو ان کا کچھ نہیں کیا، بات تو آپ نے رکھی ان کے سامنے، اب بات انہوں نے اٹھائی نہیں۔ تو فرمایا اس عظیم پیغام کو جو سکر رسول اللہ کے سپرد کیا جا رہا تھا، کہا گیا کہ آپ بے کم و کاست کچھ کمی بیشی کیے بغیر اے نبی سنا دے، اور وہ پیغام آگے آ رہا ہے کہ اس کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ پیغام یہ ہے کہ آپ یہود اور نصارہ جو اتنی دیر سے میثاق توڑ رہے ہیں، نبیوں کو قتل کر رہے ہیں اور ڈھیٹ ہو کر اندھے بہرے ہو گئے ہیں، اور نصارہ نے مسیح کی تعلیمات کو چھوڑ کر بت پرستیاں اختیار کر لی ہیں اور گمراہی کو اپنا دین بنا لیا اور کفر و شرک میں یہ مبتلا ہو گئے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ یہود جو ہیں، یہ پرانا ہی ہیلا ان کا یہ ہے کہ جو نبی بھی ان کو دین کی بات بتاتا یہ اس کو کیا کرتے؟ قتل کرتے۔ تازہ تو قتل ابھی ہو کے ہٹا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنی طرف سے کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے ہیں، نام وصولی دیے گئے ہیں، وہ تو اللہ نے ان کو بچا لیا ان کے ہاتھوں سے، زندہ آسمان پر لے گئے، لیکن انہوں نے تو اپنی طرف سے نبی مارا ہے نا، اور ایک نہیں مارا، پوری تاریخ ہے ان کی کہ انہوں نے۔ تو یہاں پر نبی علیہ السلام کے سامنے پوری کی پوری ان کی تاریخ تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے یہ کہا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا۔ اللہ نے اس میں یہ نہیں کہا کہ نبی، اگر نبی یہ بھی نکال دے کہ نبی ڈر رہا تھا، چھوڑے۔ آئیے دوسرے ترجمے کی طرف میں آپ کو لے چلتا ہوں، واللہ یعصمک من الناس، اے نبی ہم تجھے پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ یہ لوگ تجھ پر قتل کرنے کی دسترس کبھی نہیں رکھ پائیں گے، ہو گیا جو ہو گیا، آخری مارکہ بھی اگر اللہ کا ہی پیغمبر قتل ہو گیا تو اللہ تو ہار گیا۔ اللہ نے بتایا اب میں ہارنے والا نہیں، تیرا پیغام پہنچنا، خوشخبری سنا دی اس آیت کے اندر کہ تو پہنچے ہی پہنچے۔ واللہ یعصمک من، آئیے ہم سے سمجھیے قرآن مجید، اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا ہم آپ کو سمجھائیں گے، لائیے اللہ تفسیر بیان کرانے پر آئیں تو کون روک سکتا ہے؟ کون روک سکتا ہے؟ فلا کاشف لہ الا ہوا، اس کو کون روکنے والا ہے سوائے اس کے اپنی ہی ذات کے۔ اگر کوئی روکتی ہے چیز تو وہ اس کا اپنا فیصلہ ہی روکتا ہے، اگر کوئی چیز صادر ہوتی ہے تو وہ بھی اس کا اپنا فیصلہ ہی ہوتا ہے۔ فلا کاشف لہ الا ہوا، کوئی نہیں ہے اس کو روکنے والا الا ہوا، وہ خود ہے اپنے آپ کو روکنے والا۔ میں روکوں گا اگر اپنے آپ کو روکوں گا، وہ بھی کیسے کہ حکم جاری ہو گیا، تم پاؤں پڑ گئے تو وہ حکم کو روکنا میں نے خود ہی ہے، کسی نبی ولی کی جرت نہیں ہے کہ میرے حکم کو جرت۔ واللہ یعصمک من الناس، یہ اس کا ترجمہ اب آپ میرے سے کریں۔ پہلا میں نے آپ کو ان کا رد سکھایا کہ وہ کہتے کیا نبی بھی ڈرتا ہے، یہ چھوٹے لیول کا میں نے آپ کو سکھایا ہے، پھنس جائے کہیں کانٹا ہے، آگے ہو ایک اور کانٹا تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے اس کو دیکھ کر شیر ہو جانا، آجا اتنے تیرے تے گل کر لینے۔ میرے استاد جی کا یہ کمال ہوتا تھا، وہ کہتے تھے اللہ مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، سبحان اللہ، شکار کو دیکھ کے ان کی آنکھیں چمکنے لگ جاتی تھی ایسے ایسے، میں کہا مولوی جی صاحب کی آنکھیں جیسے چمک آئی ہے، خاص چمک آئی، ایسے کر کے وہ دیکھتے تھے اور ایک چمک سی آ جاتی ہے، انہوں نے ایسے کرنا، کہا کی کیا دوبارہ کہیں، مجھے پتا چل رہا ہے پھنس گیا، جڑا آیا ہے نا پھنس گیا ہوں، نہیں جانا کتے، مجھے ہنسی آ جاتی، میں کہا یہ نا غلطی کیتی ہے، ان میں کہ سمجھا تو جا کے بولی نا، ٹھیک ہے، یہ بول ہٹا نہیں، انہوں نے پڑھ لیا۔ اللہ نے مرحوم کو مولانا اسحاق صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ تو ہیں ایسے کرتے تھے، میں بھی غلط پڑھ جاتا تھا کہ ہیں میری، میں پھر پیچھے ہی اتنے عبارت بیک تے چلا رہا، دوبارہ دیکھو، نہیں زیر تو کونوں پڑھی ہے۔
جیسے لفظ آپ سمجھ لیں کہ ایک لفظ ہے دفاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو دفاع رسول کا، تو میں نے دفاع رسول پڑھ دیا ایک جگہ پہ، وہ پڑھنا دفاع رسول کا، میں دفاع رسول کا پڑھ کے ہیں میرے وہ رکھ کہتے میں نے کہا دوبارہ کہنے نہیں، میں نے پھر دفاع رسول کہنے پہلے زیر تو آپ کولوں لائی سی کولے لاڑی سی، میں تو یہی سمجھا بھی ایسے ہی مصرع پڑھتے، وہ واقعی دیکھا نیچے زیر نہیں ہے، کہتے نہیں، میں کہا وہ زیر کہتے نہیں تھلے دیکھ لا ہے نہیں ہوتے، میں کہا جی واقعی نہیں ہے۔ ان کے بڑے الحمدللہ کہتے میرے کان خراب ہے لیکن دوسرے سے میں پورا سنتا ہوں، آپ کو نہیں پتا شاید ان کا ایک کان ان کا خراب تھا۔ تو آپ کو اس لیے وہ چھوٹے سے چھوٹا نچلے درجے کا بھی رد کرتے تھے۔ ان کی جو کتابیں ہیں نا، ان کے جو حاشیے ہیں اور ان کی بیک سائڈ پہ جو لکھے ہوئے ہیں، وہ میں نے کہا یہ آپ کہتے ہیں یہ چھوٹا بندہ بھی آ جاتا ہے کبھی کبھی نا، جس کا دماغ تھوڑا موٹا ہوتا ہے، کہتا نہیں میں نے آیا لفظ دکھاؤ پہلے وچ آ لفظ آیا ہوئے، کہتے ہیں پھر یہ بھی تے دکھا دیتے ہیں۔ یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے نا، کیونکہ میں بھی ہٹتا نہیں تھا، میں کہتا نہیں آ لفظ دکھاؤ، وچ لفظ دکھاؤ، وچ لفظ دکھاؤ، انہیں کاٹ کے لے آلا پھڑ لفظ لے لا، رد کرنے کے لیے یہ لفظ نکال کے دکھائیں۔ ایک مسئلہ ہے بڑا اہم، مجھے وہ یاد آ رہا ہے لیکن میں نے سنانا نہیں، وہ پھر کہیں مجھے میں پکڑا جاؤں، خادم صاحب رضوی کوئی نکل آیا میرا قتل ہو گیا، پھر کیا کریں گے آپ، سمجھ گیا نا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ دیکھو کاشف یہ لفظ کیا ہے، میں کہا او کہتے انہوں نے آپ ہی لکھا ہے، سنیاں نے بریلویاں نے، اسی نہیں لکھا، ٹھیک ہے نا، نبی کے بارے میں۔ کل بھی میں مولانا احمد رضا خان صاحب کا جو ہے نا کلام نہیں ہدایت کے بخش، اس کی ایک شرح دیکھ رہا تھا، مولانا غلام حسن قادری لاہور والے بریلوی، بڑا انہوں نے ہمارے بارے میں لکھا، جہاں کہیں کوئی جگہ قلم انہوں نے چھوڑا ہی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد لکھتے ہیں کہ حضرت نے بہت اونچا لکھا اور رد فرمایا ان بد مذہبوں کا، اسی وہابیوں کا، بد مذہبوں کا، تو وڈا خوش عقیدہ رہندا نہیں، انہوں بھی لفظ بنایا ہے خوش عقیدہ، یعنی جڑا خوش فہمی تے اپنے عقیدے بنائی پھرے نا، وہ بھی اسی بخشے جانا، دیوبندی بھی نہیں ہٹتے، ان کو خوش عقیدہ بھائی ہیں ہمارے کچھ، وہ بھی نہیں ہٹتے۔ تو اس پہ ایک جگہ جا کے یہ بھی پھنس گیا غلام حسن قادری، میں نے اصلوں کے لے آئی نشانی میری رکھ لی میں نے ادھر، میں نے کسی موقع چڑھ گیا تو مناظرے میں یہ بھی پیش کر دیں گے۔ کئی جگہ پھر ماننا پڑتا ہے، ماننا پڑتا ہے، جی حضور کی نے سب بخشا لینے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے کیوں کہا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، حضور نے کیوں کہا جی مجھے بوڑھا کر دیا، ان کا رد ہو رہا ہے، سمجھ گیا، جب سارے نے بخشے ہی جانا، جدہ وہ کہندا ہے جی طاہر القادری جو اس نے تقریر کی ہے اس میں انڈیا میں حیدرآباد میں سارے اس بریلویوں کو اکٹھا کر کے کہ آخری یہ حدیث سنانے لگوں، لاکھوں کروڑوں کا مجمع، کہتا میں یہ حدیث کبھی کسی نے نہیں سنی ہوگی۔ جب یہ بندہ کہے نا کبھی کسی نے نہیں سنی، سمجھ لو بھی وہ حدیث ہی ہے نہیں، وہ انہیں بنائی ہے جھوٹے نے، ہوں ہی انہوں سمجھ آئی ہے، سمجھ گیا نا۔ امت میں ایسا اللہ کے نبی نے کچھ نہیں چھوڑا جو حضور نے سب نہ بتایا ہو، سب کچھ نبی دین بتا کر گئے، یہ دیکھ لیں اللہ نے کب پہنچا دے نبی، جو بندہ کہتا ہے نا یہ بات حضور نہیں بتا کر گئے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے کہا سب پہنچا دے دین، کہتے جی ابھی پہنچانا تھا، ابھی جی کتابی شکل دینی تھی قرآن مجید کو، تو حضور اچانک فوت ہو گئے۔ جس کام کے لیے اللہ نے نبی کو بھیجا وہ کام ہی پورا نہیں ہوا اور حضور کو 64 سال کر دیتا عمر۔ پہلے جو حضرت آدم کی 1000 سال کی، نوح علیہ السلام کی 950 سال کی، ہمارے نبی کی 100 کر دیتا۔ جو کام نبی نے کرانا تھا قرآن کو مکمل کرانے کا وہ نہ کرایا، نہ لکھیا نے نہ لکھایا، نہ کتاباں وچ بند کیتا، کہا نہیں حضور نہیں جی وہ بکھرا پڑا تھا، بعد میں ابو بکر نے، ہم بھی غلط کرتے ہیں نا۔ قرآن مجید اس طرح لکھ لکھا کے پیک کر کے نبی پاک سے جیسے میں آپ کو پکڑا جاؤں اس طرح امت کے ہاتھ میں پکڑا کر گئے ہیں، اتنے قاری بنا کے گئے آپ سوچ نہیں سکتے۔ جب حضور مدینے میں گئے ہزاروں لوگ دنیا کے اندر قرآن مجید کے چلتے پھرتے قرآن تھے،
قرآن میں یہ نہ کہے کہ یہ بعد میں فلانے نے کیا، وہ اور بات ہے کہ بعد میں نقلیں کرا کرا کے انہوں نے لوگوں کو جا کے دوسرے علاقوں میں جو فتح ہو رہے تھے ادھر بھجوائے ہیں۔ قرآن پاک نبی پاک پورا بند لکھ کے کرا کے پڑھا کے امت کے حوالے کر، نبی نے ایک قرآن ہی دینا تھا اور وہی دے کر نہیں گیا، کام جو نبی کرنے آیا تھا تسی کسی کو کام بھیجو وہ کوئی اور کام کر کے آ جائے تو وقت سے پہلے ٹیلی فون کر کے آپ اس کو بلا لیں، اوکے چوئی صاحب آپ نے وہ جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام تو ہوا ہی نہیں، وقت سے پہلے اللہ نے نبی کو وقت سے پہلے بلا لیا۔ نہ کریں نہ کریں۔ بخاری شریف میں آتا ہے حضور پاک نے کہا میں تمہیں ہدایت کرتا ہوں کوئی آدمی بھی قرآن مجید کو لے کر کافروں کے ملک میں نہ جائے، کیونکہ وہ قرآن مجید کی توہین کر سکتے ہیں وہاں پہ لے کے۔ جب لکھا ہی نہیں تھا، بنیا ہی نہیں تھا، تھا ہی کاغذوں پہ، تو وہ کافروں نے ملک کی لے جانا سی۔ اس کا مطلب لکھا تھا، بنا تھا، جلد ہوا تھا، اس لیے لے جانے سے منع کر دیا۔ اس دور میں ہر گھر کے اندر اپنا اپنا قرآن مجید لکھا جاتا تھا، ہر ایک اپنے اپنے گھر میں نسخے ہوتے تھے، لوگ پڑھتے تھے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، نبی نے ایسے پڑھ کے سنایا زیریں زبریں لگا کے۔ اور جی حجاج بن یوسف نے زیریں زبریں لگائی ہیں، تیرا ماما لگتا حجاج بن یوسف ہیں، جڑا تھوڑے گھر قرآن ہے انہوں لا کے بھیجیاں ہوئی ہیں، جڑا سانوں بھیجیا وہ نبی پڑھ کے سنا کے۔ اے بلغ، یہ زیرہ زبرہ نہیں لگیاں تو ہور کی لگیا ہے؟ ما انزل الیکا، ایک ہی ہے، عقلیں ہی موٹیاں ہو گئی امت دیاں، میں کہوں پتہ نہیں کہاں کو جا رہی ہے۔ حضرت علی نے ریلیٹڈ نہیں کر دی چیز ساری، حضرت علی نے گرامر تیار کی ہے، قرآن مجید کی زیر زبر پیش نہیں لگائی، عربی سکھانے کے لیے گرامر تیار کی۔ کچھ حضرت علی کو بھی کہتے زیر زبر انہوں نے لگائی، سمجھ گئے؟ نبی نے سارے کام امت کو بتائے ہوئے کہ یہ گھبرائیں نا، نبی اپنا کام کر کے جائے، بعد چ تسی نبی والا کام نہیں کرنا۔ ساڈا کام ہے نبی تو قرآن لے کے گاں پہنچانا، نہ کہ نبی دا لے کے ٹھیک کر کے تے اگے پہنچانا۔ ذرا نا بریک بینی سے نبی کا کام دیکھنا ہے۔ ایک آیت ہے اور کتنی مشکل آیت ہے یہ میرے لیے، کتنا لمبا درس ہو گیا اس کا، کب کا میں لگا ہوا ہوں۔ آپ کو لگے یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل، چپ کر کے پڑھی جانے، کاری نے لگا ہوا فری دے وچ بعد 50,000 تسی دینا، میں تو کوئی پیسہ نہیں آتا، سمجھ گئے؟ امت کے ہزار مسئلے اس کے اندر سے نکل رہے ہیں، کتنے مسئلوں پہ میں بحث کر چکا، اس ایک آیت سے لاکھوں کروڑوں لوگ گمراہ ہیں، وہ آپ کو کافر کہتے ہیں، آپ ان کے جواب میں پھر ان کو کافر کہتے ہیں، وہ پھر ان کے مولوی کہتے ہیں ان کو تقیہ تن مسلمان مان لو، پھر وہ تقیے کے دلائل دیتے ہیں، پھر تقیے کو صحابہ سے ثابت کرتے ہیں، پھر تقیے کو ادھر سے پھنسے تو پڑے ہم سارے۔ پھر مولا علی کا رولا ہر سال، وہ کہتے ابو بکر علی گلی نگر نگر گلی گلی علی 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 علی، ایسے ہی ہوتا ہے۔ آپ تو بچے ہیں، آپ نے تو دور دیکھا ہی نہیں ہے، آپ میں سے اکثر لوگوں نے دور تو دیکھا ہوگا، شاید جلسوں میں کبھی نہیں گئے ہوں گے۔ جس زمانے میں حق نواز جنگوی تھا اور مولانا ضیاء القاسمی صاحب تھے، حضرت اعظم طارق صاحب تھے، یہ وہ زبیر بٹ میرا یار تھا بڑا، یہاں پر ہوتا تھا، جب وہ کرسی پہ رکھ کے جھال کے چوک میں جناب کلاشنکوف رکھ کے تقریر ہوتی تھی، لاکھوں لڑکے ہزاروں مدرسوں کے ادھر کے آئے ہوئے ہوتے تھے، ادھر سے شیعوں کا جلوس نکلنا، ادھر سے ہم نے وہاں پہنچے ہوئے ہونا، چال تھے جناب دگڑم دگڑم، پولیس ہی پولیس، ادھر پولیس ادھر پولیس، اوپر پولیس تھلے پولیس، ہاں جی، ادھر سے دانے لگ رہے ہیں کافر کافر شیعہ کا، وہ کہ حیدر 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 حیدر، کافر کافر شیعہ کا، حیدر حیدر حیدر، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی، اگلی دن اگلی باری پھر یاد ہو گیا دبا، ادھر کیا نگر نگر گلی گلی علی 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 علی، انہوں الٹا کر لیا، انہوں نے کیا گلی گلی نگر نگر عمر 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 عمر، آخر مقابلے۔ آپ نے کیا دیکھا جو میں نے دیکھا؟
ہم تو تھے ہی اس فیلڈ کے آدمی، ہم کون سا نہ کرکٹ کھیلنی آتی، نہ کوئی بالنگ کرانی آتی، نہ کوئی ٹیلی فون کال ملانی آتی، ہاں جی ہمیں تو چسکے تھے اس طرح اتنے جا کے تھے، دیکھے ادھر دیکھے بم دھماکہ ہونے لگا جی، ٹھا کسی نے بم پھوڑا جناب، اس نگر گلی گلی والے بھاگ گئے، وہ گلی گلی نگر والے بھی بھاگ گئے، کسی نے وہ ایک دھاگے والا بم ہوتا تھا، آپ کو یاد ہے سیبے والا بم، وہ سیبے والا بم جال میں پھوڑ دیا، جوتیاں پڑی رہ گئیں، بندے گھوڑا چڑھ کے نٹ کے، کوئی ادھر دوڑ گیا، ادھر والے بھی دوڑ گئے، ادھر میں ادھر بیٹھا رحمان جلوے کے آگے تماشا دیکھوں، میرا رحمان جلوے کے اوپر والا جو حصہ ساری جگہ تھی نا وہ ہماری تھی، تو اوپر میں اس کے اوپر چڑھ کے نا تو اوپر بیٹھ کے نظارہ لیتا تھا، اس وقت اتنے بڑے بڑے بورڈ نہیں ہوتے تھے، جال سادہ ہوتی تھی، نیچے سے سارا کچھ پتا چلتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، 10-12 فٹ پہ تو میں بیٹھا سارے نظارے لے رہا، تو اوپر بیٹھا ہوں میں، کوئی بامبو پھٹ گیا، لو جی ہم بھی ڈر گئے، بندے بھاگ کے دنیا ادھر کو ادھر کو اعلان ہوتے پھریں، آ جاؤ واپس آ جاؤ، صحابہ کے عاشقوں، وہ کہے شیعہ واپس مڑو، اہل بیت، اللہ کے بندو آپ کو کیا پتا یہ میں نے کیا کچھ دیکھا ہوا، اس لیے آپ نہیں جانتے، یہ تو شکر کریں کہ یہ پابندیاں لگ گئیں، ٹھیک ہے نا، میں تو یہ پابندیوں پہ شکر ادا کرتا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے اس طرح کا مذہب نہیں چاہیے جو بعد میں قتل عام ہوتا پھر عام عوام کا، ہاں جی اس آیت کا کمال ہے سارا، سمجھ گئے؟ اللہ نے یہاں اس آیت کے اندر یہ باتیں کہی ہیں کہ اے نبی یہ کافر تجھے مارنا، تجھے میں بتا دوں، واللہ یعصمک من الناس، دو باتیں اس کے اندر اللہ پاک نے فرمائی کہ یہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ اور اللہ تجھے لوگوں سے بچا لے گا، اللہ کہتا ہے کہ یہ جو ان لوگوں کے پلان ہے کہ تجھے یہ قتل کر دیں، جس طرح یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کی اور پچھلوں کو قتل کر دیا، میں بڑا طاقتور ہوں، میں تیرے ذریعے دین پورا کر کے بتا کے چلا کے اور دنیا پہ رائج کر کے پھر تجھ کو لے کر جاؤں گا، یہ اب کی بار میں نے مشن چھوڑنا نہیں ہے، ادھورا ہو گیا جو ہونا تھا، ہو گیا جو ہونا تھا نبی، وہ ہو گئی باتیں 500-700 سال کی، ہزاروں سالوں کی باتیں، یہ گمراہ لوگوں نے یہ کہا ہر دفعہ یہ میرا دین نہیں چلنے دیتے، میرا نظام حکومت دیا ہوا نہیں چلنے دیتے، میری حدود اللہ کو نافذ نہیں ہونے دیتے، عدل کا نظام اور عدل کا معاشرہ نہیں آنے دیتے، یہ ہر دفعہ یہی ہوتا ہے کہ نبی کتاب لاتا ہے عدل کا معاشرہ قائم کرنے کے لیے، یہ نہیں چلنے دیتے، یا قتل کر دیتے ہیں یا کوئی رکاوٹ، اب نہیں اللہ نے یہ ہونے دینا، تو پہنچا رسالت، بات دے پہنچا اور رکی نہ، تے میں کروں تیری حفاظت، اس کے اندر یہود کی اور عیسائیوں کی پوری قومی تاریخ آ گئی ہے کہ جو حرکتیں یہ اللہ کے نمائندوں کے ساتھ کرتے رہے، اس کے اندر اللہ پاک نے پورا اس کو یہ کہا ہے کہ تو جو اللہ تجھے کہتا ہے نا کہ جہاد کرو، یہ کرو، وہ کرو، تم نے لگی لپٹی رکھے بغیر بات کر جائے، تو یہ نہ سوچی کہ یار اس سے کہیں ان کا دل نہ دکھ جائے، اس سے کہیں وہ پیچھے نہ ہٹ جائیں، وہ کہیں یار تو بڑیاں کوریاں گلاں کرنا ہے، اسی نہیں بھائی تھے نہ پنچایت چ بہنا ہے جی، حاج صاحب سمجھاؤ، خط نہیں لکھا، زیدی مینوں اداں کہندا ہے، انہیں کہا تو کیڑا کہ میں نہ گھٹ کیتی ہے، سندھ کا وزیر اعلیٰ کیا نام ہے اس کا، مراد علی شاہ نے خط لکھا عمران خان کو کہ مبشر زیدی نے میٹنگ کے اندر میری بڑی بستی کی اور بڑی ٹون خراب تھی، اور بعد میں اسد عمر کے ساتھ میں نے کہا، تو مبشر زیدی آگے سے کہتا تو نہ بولتا اتنا کہنا علی زیدی ہے جی، وہ کیا ہے کہ ٹون خراب ہے، تو یہ بعض اوقات بندہ جب دین کی بات کر رہا ہوتا ہے تو ایک دفعہ ذرا ہلتا ہے، جیسا کہ آباسا وتولا جاء العامہ، حضور علیہ السلام کے پاس وہ حضرت عبداللہ بن مکتوم نبینا صحابی آئے، تو حضور بات کر رہے تھے ابو جہل سے، بڑے بڑے لوگوں سے، وہ غلاموں سے یا عامی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر دین کی بات نہیں سننا چاہتے تھے،
تو ابسا وتولا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چی بے جبیں ہوئے. حضور کے لیے تو لفظ بھی بڑے مشکل ڈھونڈنے پڑتے ہیں. چین کہتے ہیں تیوری کو، جبیں کہتے ہیں پیشانی کو، بے کہتے ہیں اس کے اوپر فارسی میں کیا کہتے ہیں، چی بے جبیں ہوئے. یہ اچھا لفظ ہے. باقی سادہ تو آپ پڑھ ہی لیتے ہیں بھی تیوری چڑھائی. آباسا وتولا، ہاں چی بے جبیں. ہاں بڑے لوگوں کے لیے یہی استعمال ہوتا ہے نا، اچھی اردو میں کہتے ہیں بس میرے جانے سے وہ کچھ چین بے جبیں ہوئے. ٹھیک ہے نا، غالب کا دور ہوتا تو اس سے کہتا واہ. تو سادہ لفظوں میں کہ تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا. انجا علامہ، اے نبی اس لیے کہ ایک اندھا تو تیرے پاس آ گیا تھا. تجھے کیا پتا ہے، تجھے کیا پتا اللہ نے کہا لا اللہ کا یدری کا، تجھے کیا پتا تیرے ادراک میں بھی نہیں. وہ زیادہ پاک باز ہوتا ہے ان سے. غریبی کو دیکھ کے تو تو نے منہ پھیر لیا. اللہ اللہ اللہ، ہمیشہ کے لیے مجھ جیسے بندوں کے لیے نمونہ بن گیا کہ سیٹھوں کو دیکھ کر دین نہ سننے کے لیے آؤ جی سیٹھ جی آؤ ماشاء اللہ، دوسرے کو دیکھ کے تو کڑے ویلے ترے آؤ میں. وہ کہتی آپ کو ڈسٹرب کیا، نہیں 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 کوئی بات نہیں، بھائیوں کا چہرہ بڑا پیارا لگتا ہے. بھائیوں کو کتنا چہرہ پیارا لگتا ہے، بھائیوں کے پیچھے پیسے ہے. غریب کے پاس تو پیسے سے ہوتا سائیکل پر آتا ہے، باہر مرسڈیز پہ آئے تو بھائیوں کو بھاگ بھاگ کے الوداع کر دیتا ہے. نہیں تو سلم کہتا ہے سلم ہی نہ اتنے پہ دے نوں تو الوداع کرے میری گھاں دے. یہ نبی کے ذہن میں تھا کہ اس طرح کی باتیں جب ایک دین کا کام کرنے والا بندہ ہوتا ہے اس کی راہ میں، اللہ نے وہاں پر کہا کہ نبی بے لاگ گفتگو کرنی ہے آپ نے، آپ ہیں میرے نمائندے تے پورا بھار نہ گل کرنی ہے، جسے کہتے ہیں نا بلغ ما انزل الیک، پورے وزن کے ساتھ بات کرنی. نبی بلغ ما انزل الیک، جو تجھ پر نازل کر دیا میں نے، بلغ پہنچا اور پورے وزن کے ساتھ ان کو پہنچا. تو خدا کا نمائندہ، گھبرائی نہ. زمین آسمان جن فرشتے جبریل میں محمد تیرے پیچھے زور لگا کے اڑا دوں گا ان سب کو میں. قرآن مجید میں ہوا مولاکم، تیرا مولا کو ٹھنڈا ہے، لپیٹ کے رکھ دوں ابھی سب کو ایک سیکنڈ کے اندر. پہنچا، ڈر کے نہیں پہنچانا، کھڑک دڑک کے پہنچا، اونچی آواز میں پہنچا اور لفظ وہی سنا. ان کے چاہے دل کو نشتر لگیں، تیزے لگیں، ان کو فقم فن اٹھ گھل کر ان کے ساتھ اور ڈرا دے. ناراض ہو کہ جو میرے پہ خطبہ میں دیکھتا ہوں نا، یہ رویے مرتے نہیں ہوتے. مولوی صاحب فرماتے ہیں کاشف رویے مرتے نہیں، رویوں کا بیج چلتا رہتا ہے. آ جاتے ہیں یہاں پہ، وہ جی آپ ڈراتے ہی رہتے ہیں، وہ جی آپ بڑی کڑوی باتیں کرتے ہیں، وہ جی آپ یہ رنڈی کنجری کا لفظ چھوڑ کیوں نہیں دیتے. تو میں کہتا تسی رنڈی کنجری ویسے ہی چھڑ دیو جنہوں تسی پڑھیا ہویا تاکہ میں بھی انہوں چھڑ دوں. میں لفظ بھی چھڑ دا، تسی بڑھی بھی چھڑ دے. ساری رات نہ گلاں کرنوں باز نہیں ہوندے، چیٹاں کرنوں باہر دے نہیں پیچھے نہیں آتے. میں تو لفظ ہی پڑھیا، تو اس تو بڑھی بڑی ہوئی ہے. ہاں جی وہ جی آپ ان کو کچھ کوئی پولائٹ سا لفظ کہتا، پولائٹ. یو نو واٹ از دی میننگ آف پولائٹ؟ شائستگی شائستہ لوگوں کے لیے ہوتی ہے. نے فرمایا اے پیغمبر زور لگا کر روح ریت اور متوقع رد عمل کے اندیشے سے ڈر نہ، کوتاہی نہ ہو جائے. اس کوتاہی کے بعد پھر یہ یاد رکھ لیں یہ فریضہ منصب کی ادائیگی کوئی چھوٹی نہیں ہے، تجھے کرنی پڑنی ہے. تو ہے میرا نبی، اور ہاتھ ہولا نہ رکھی، ٹکا کے رکھا اس کے اوپر. اور فرمایا کہ یہاں اللہ نے فرمایا کہ سمجھوتا بھی کوئی نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی میں تجھے بات بتا دوں اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس اعلان کے بعد تو ان سے سمجھوتے کی آخری درجے سے بھی، آخری درجے کی بھی کوئی ان سے امید نہ رکھنا، کیونکہ یہ آخری درجے تک تجھ کو گرانے کے لیے کوئی بھی بازی کھیل جائیں گے. یہ کوئی بھی بازی کھیل جائیں گے، سودے کر جائیں گے اپنی ساری چیزوں کے. کوئی بھی بازی یہ نبی لگا سکتے ہیں.
پر تو ان کی بازیوں سے، ان کی مخالفت اور عداوتوں سے گھبرانا، تجھے خدا ان شیاطین کے شر سے بچا کر رکھے گا اور تیری تدبیروں کوششوں کو خدا بامراد کر کے رکھے گا اور ان کے فساد کو ہمیشہ کے لیے روک لے گا۔ اس لیے تو اپنا کام کر، اللہ بھی اپنا کام کر رہا ہے۔ اللہ نے یہ اس دفعہ تجھ کو جتانا ہی جتانا ہے، جو مرضی ہو جائے۔ یہ سوچ رہے کہ پچھلوں کی طرح ایک بازی بھی اسی لے جائیں گے، اللہ نے کہا یہ نہیں ہونا۔ سمجھ آ گئی؟ کتنا لمبا موضوع، 2 گھنٹے کا آپ کو میں نے اس ایک آیت کا بتایا، سمجھ گئے؟ تو یہ صرف کس کے لیے؟ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا۔ تو میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میری طبیعت آج 5واں روز ہے خراب ہے۔ بدھ کے دن میری طبیعت خراب ہوئی ہے، جمعرات کے دن میری اور خراب ہو گئی ہے۔ جمعہ میں نے بڑی بری حالت میں پڑھایا ہے۔ جمعے کی صبح مجھے اطلاع آ گئی ہے، میرا سب سے پیارا پلوٹھی کا شاگرد جو میری آواز پر پہلی دفعہ یہاں پر میرے پاس آ گیا، 26 سال کی عمر میں کینسر سے مر گیا۔ اور میں کل سارا دن رو رو کے میری حالت خراب ہو گئی، مجھے یوں لگے میرا اپنا پتر مر گیا۔ میری حالت کل ٹھیک نہیں تھی، اس کا غم میری اب ہڈیوں میں بیٹھ جانا مجھے پتا ہے۔ خوبصورت، خوب سیرت، نیک متقی، پرہیزگار، مرکز کو سب سے پہلا سلیبس دے کر جانے والا۔ جب مرکز بنا نہیں تھا نا، اس وقت میں جو کہتا تھا کوئی آئے تو میری آواز پر پہلا میرا شاگرد آیا تھا۔ ماں باپ بہن بھائیوں کو چھوڑ چھاڑ کے BSc آنرز کیا ہوا، ہاں جی، 1 مہینے میں میرے ساتھ رابطے میں ہم دونوں رہے، آخری وقت تک ہوں اللہ کا ذکر کرتا رہا، ہاں جی، بار بار میسج بھیجے، استاد جی میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مجھے بھی تڑپائے بات کر کے، استاد جی آپریشن کر دیا ظالموں نے میرا، آپ کے حارث کو کاٹ دیا، آپ کے استاد جی حارث۔ میں نے زندگی میں اتنا بڑا مراقبہ نہیں کیا جتنا بڑا مجھے اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں منتیں ترلے کرنے پڑے گئے۔ میں نے رو رو کے اللہ کی منتیں کی، سمجھ لیں پاؤں پکڑ لیے میں نے اللہ کے، اور فیصلہ ہو چکا تھا۔ تو میں غم زدہ حالت میں آپ کو یہ میں نے صرف پڑھا، شاید اس کا غامہ میری ہڈیوں میں رچ جائے، مجھے نہیں لگتا۔ دباتے ہوئے میں یہاں پہ کہا استاد جی آپ کی بیماریاں مجھے لگ جائیں اور میری عمر آپ کو لگ جائے، میری اللہ سے صرف کہتا یہی ایک دعا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ ایسی بات نہیں کہتے، پتہ نہیں یہی ہو گئی۔ چاند روشن چہرے والا بچہ میں نے گوا دیا، بس اس کے پیچھے بھی اتنا کرب تھا اس کا کہ میں بھی تھک گیا تھا اس کا کرب دیکھ دیکھ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ الجنہ واعذہ من عذاب القبر وعذاب النار انک انت الغفور۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ حارث کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ حارث کے ساتھ شفقت والا معاملہ فرما، رحم والا معاملہ فرما، کرم والا معاملہ فرما، برکتوں والا معاملہ فرما، فضلوں والا معاملہ فرما، معافی والا معاملہ فرما، مغفرت والا معاملہ فرما۔
یا اللہ حارث کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، اللہ اس کو جنت کے باغوں کی سیر کرا، اللہ اس کو جنت کے کھانے کھلا، یا اللہ اس کو جنت کے پانی پلا، جنت کی نہروں سے اللہ اس کو نہلا، یا اللہ اس کو جنت کی پوشاکیں پہنا، اللہ اس کو جنت کے سونے چاندی کے کڑے اور زیورات پہنا، غلمانوں اور حوران کے ساتھ اس کی خدمت فرما، نوکر چاکر اس کے آگے پیچھے لگا، اس کو وہاں بیوی عطا فرما، یا اللہ اس کو خوشحال حالت میں رکھ دے، نرم بستروں پہ سلا، اللہ خوشبو والے ماحولوں میں رکھ لے، یا اللہ اس کے ساتھ پیار کر لے، اپنی رضا اس کو عطا فرما، اس کو جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑنے کی توفیق عطا فرما، وہ اللہ جنت کی سیریں کرا، دنیا کے غم اس کو بھلا دینا، یا اللہ اس پر تیری سلامتی ہو جائے، اللہ تو اس سے راضی ہو جا، وہ تجھ سے راضی ہو جائے، اللہ اس کو اس حالت میں ملاقات فرما کہ تو بھی اس کو دیکھ کر مسکرائے، وہ تجھ کو دیکھ کر مسکرائے، اللہ اس کو مہدیین میں لکھ لے، اللہ اس کے ساتھ ایسا گھر اس کو عطا فرما جو اس گھر سے بہتر ہو، ایسی زوج عطا فرما زوج سے بہتر ہو، ایسے دوستوں سے بہتر دوست عطا فرما، یا اللہ اس پہ رحم فرما، اللہ اس پہ کرم فرما، منکر نکیر کے سوالوں کو آسان فرما، یا اللہ قبر کی جنت کی باغوں میں سے ایک باغ بنا، تحد نگاہ وسیع فرما، اللہ دن کی طرح روشن قبر کو فرما، اللہ قبر کی گھٹن سے مامون اور محفوظ فرما، قبر کے ہوس سے مامون اور محفوظ فرما، یا اللہ قبر کی گرمی سردی سے مامون اور محفوظ فرما، یا اللہ اس کو دامن رحمت میں جگہ عطا فرما، یا اللہ اس کو دامن کرم میں جگہ عطا فرما، یا اللہ دامن فضل میں جگہ عطا فرما، یا اللہ اس کے ساتھ پیار والے معاملے فرما، شفقتوں والے معاملے فرما، جس طرح باپ بچوں سے پیار کرتا ہے ویسے پیار فرما، جس طرح ماں بچے سے پیار کرتی ویسے ماں فرما، یا اللہ جس طرح بھائی شفقتیں نشاور کرتے ایسے پیار فرما، یا اللہ اس کی بے داغ جوانی کے عوض میں اس کو اللہ پاک پکیزہ وہاں کی حوریں عطا فرما، یا اللہ اس کے دن رات ذکر اذکار کے بدلے میں اللہ جنت کے پھلوں سے تواضع فرما، اللہ طرح طرح کے اس کو پھل کھلا، اللہ طرح طرح کے کھانے کھلا، اللہ طرح طرح کی تواضع فرما، اللہ طرح طرح کی خاطر مدارت فرما، اللہ طرح طرح کے بستروں پہ لٹا، اللہ اس کو سنبل سے بٹھا، اللہ اس پہ پھول نچھاور فرما، اللہ کلیوں کی مہک اس کو عطا فرما، اللہ گلابوں کے اوپر اس کو نہلا، اللہ اس کے بدن کو خوشبو کا بنا دے، اللہ بدن کو نورانی بنا دے، اللہ اس کے بدن کو نورانی بنا دے، اللہ اس کو جنت میں کوئی یاد دکھوں کی نہ آئے، یا اللہ جو دکھ اور کرب اٹھائے اس تیرے دین کے بدلے میں، اللہ ان دکھوں کربوں کے بدلے میں کروٹ جنت نصیب فرما، اللہ اس کے ساتھ بڑا پیارا معاملہ فرما، ان کو نبی علیہ السلام کی وہاں زیارت فرما، صدیقین کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، شہداء کو ان کے یار بنا، اللہ صالحین کے ہجوم میں اس کو داخل فرما، بیت المعمور کی سیر کرا، فرشتوں کے ساتھ ملکوتی چیزیں دکھا، عرش الہی کے مناظر دکھا، اللہ جنت الفردوس دکھا، ہر جنت کے اندر اس کو بار بار گھما پھرا، جنت کے تالابوں میں نہلانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جنت کی نہروں میں ڈبکیاں لگا، اللہ اپنا پیار نچھاور کرتا جا، کسی وقت بھی نظر کرم نہ اس سے ہٹا، کسی وقت بھی نظر شفقت نہ ہٹا، ہر وقت اپنی نظروں میں اس کو جگہ عطا فرما، ہر دفعہ اس کو اپنی آنکھوں میں جگہ عطا فرما، یا اللہ اس کو اپنے قریب کر کے بٹھا، اللہ اس کو اپنا قرب نصیب فرما، یا اللہ اس کے ساتھ بڑے پیار والے معاملے فرما، یا اللہ تو بہتر جانتا تو نے کس طرح اور اچھے اچھے معاملے اس سے کرنے ہیں، اللہ پیارے پیارے معاملے کر، اللہ ذرا سختی نہ فرمانا، اللہ ذرا غضب نہ فرمانا، ذرا اللہ سختی نہ فرمانا، کوئی اللہ جھڑکی نہ دینا، اللہ کوئی اس کے ساتھ سختی والا معاملہ نہ فرمانا، اللہ ہم تیرے سامنے بارگاہ کے اندر اتنے لوگ ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، دعاؤں کو قبول و منظور فرما، یا اللہ وہ آخری وقتوں میں مجھے یاد کرتا میں پہنچ نہ سکا، اللہ میری اور اس کی ملاقات جنت میں کروا، اللہ میں جب جاؤں میرا شاگرد وہاں پہ کھڑا ہوا ہو،
یا اللہ میں وہ میرے استقبال کے لیے جنت میں لے جانے والا ہوں، یا اللہ وہ مجھ سے پیار کرتا تھا دین کی بنا پر، اس پیار کو قبول فرما، یا اللہ وہ مجھ سے محبت کرتا تیرے اسلام کی خاطر، اس محبت کو قبول فرما، یا اللہ وہ دین مجھ سے پیار کرتا ایمان کی خاطر، ایمان کو قبول فرما، اللہ وہ عمل صالح کی بنیاد پر پیار کرتا، عمل صالح کو قبول فرما، اللہ وہ دین کی باتوں کی خاطر، قرآن کی خاطر مجھ سے پیار کرتا، اس قرآن کو قبول فرما، اللہ اس کی تہجدیں قبول فرما، نمازیں قبول فرما، یا اللہ اس کی روزے قبول فرما، اس کے صدقے قبول فرما، اس کے احسانات قبول فرما، اللہ ظاہری باتیں قبول فرما، باطنی باتیں قبول فرما، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، چھوٹے گناہوں کو معاف فرما، بڑے گناہوں کو معاف فرما، ظاہری گناہوں کو معاف فرما، پوشیدہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ آنکھ کی چوریوں کو معاف فرما، دل کے وہموں کو معاف فرما، دماغ کے شبہات کو معاف فرما، یا اللہ اس پہ چشم پوشی فرما، صرف نظر فرما، کرم کے دامن سے اس کو ڈھانپ لے، یا اللہ ہر طرح سے معافی اور مغفرت کا پرفانہ عطا فرما، ذلیل و رسوائی سے بچا، عذاب عظیم سے بچا، عذاب مہین سے بچا، عذاب علیم سے بچا، ہر عذاب سے اس کو بچا، یا اللہ عیش کرا، خوب عیش کرا، اللہ اس کو خوب عیش کرا، اللہ ہماری طرف سے اس کو طرح طرح کی یہ دعائیں پہنچا، اللہ ہماری سفارشیں اس کو پہنچا، یا اللہ میں جیسے اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کرتا، میرا بیٹا ہوتا میں ایسے دعائیں کرتا، اللہ مجھے اس کا روحانی استاد اور باپ سمجھ کر دعائیں قبول و منظور فرما، اللہ میری منتیں قبول فرما، اس کے بارے میرے ترلے قبول فرما، اللہ میری معافیاں قبول فرما، اللہ تیری سماجتیں کرتا ہوں منظور فرما، یا اللہ میں اس کے چکر میں اللہ مجھے دن رات اس کا خیال، اللہ تو اس کا خیال رکھ، اللہ تو اس کا خیال رکھ، اللہ اس کے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما، اللہ مجھے دعاؤں کا کہا، میں اتنی دعائیں کہاں مانگ سکتا ہوں، تیری جتنے فضل ہیں میری دعائیں تیرے فضل کو گھیر نہیں سکتی، تیرے کرم کو گھیر نہیں سکتی، تیری رحمتوں کو گھیر نہیں سکتی، یا اللہ میں تیری منتیں کرتا ہوں، اپنے بے پایاں فضل لامحدود فضل کو اس پہ نچھاور فرما، یا اللہ لامحدود فضل کو اس پہ نچھاور فرما، اللہ میری دعائیں قبول و منظور فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، آمین یا رب العالمین۔ مرشد جی کاش دعا کر لیں۔